بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج اللہ کے فضل سے ہم نے 5واں پارہ شروع کرنا ہے۔ سورت نساء چل رہی ہے اور اس کے اہم مسائل تھے جس پہ سے ہم نے کچھ کا حصہ چوتھے پارے میں پڑھ لیا۔ اب یہاں سے انشاءاللہ ہم 5ویں پارے سورۃ النساء سے شروع کرتے ہیں۔ والمحصنات اور حرام کر دی گئیں تم پر وہ عورتیں جو پہلے سے خاوند والی ہیں، من النساء عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم مگر وہ جن کے مالک ہو جائیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ کتاب اللہ علیکم یہ تم پر اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے، وأحل لکم اور حلال کی گئیں تمہارے لیے ما وراء ذالکم وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں۔ ان تبتغوا یہ کہ تلاش کرو تم باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، محصنین نکاح کی قید میں رکھنے والے ہو، غیر مسافحین نہ کہ شہوت رانی کرنے والے۔ فمستمتعتم به منہن پس تم نے ان عورتوں میں سے جس سے فائدہ اٹھایا، فآتوہن پس دو تم ان کو، اجورہن مہر ان کے، فریضہ یہ اللہ کی طرف سے یعنی یہ مقرر ہے، ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما اس چیز کے بارے میں تراضیتم بھی جس پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ، یعنی اگر آپس میں راضی ہو جاؤ میاں بیوی اور مہر کو معاف کر دو تو کوئی گناہ نہیں۔ فیما من بعد الفریضہ مہر مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیمن جاننے والا، حکیمن اور حکمت والا۔ ومن اور وہ شخص لم یستطیع جو نہیں طاقت رکھتا، منکم تم میں سے، طولا نہ قدرت، ان ینکح المحصنات اس چیز کی وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے، یعنی جو تم میں مرد آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، المؤمنات اور مومنہ آزاد عورت سے، فمما ملکت ایمانکم تو وہ ان کے ساتھ نکاح کر لے جن کے ساتھ دائیں ہاتھ مالک ہیں، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری لونڈیوں میں سے جو مومن ہیں، یعنی آزاد سے نکاح نہیں کر سکتے تو باندی سے کر لو۔ یہ باندی کا کانسیپٹ اس وقت میں تھا، اب ایسا نہیں ہوتا۔ من فتیاتکم المؤمنات تمہاری لونڈیوں میں سے جو مومن ہے، واللہ عالم اور اللہ جانتا ہے، بایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض بس بعض تمہارے وابستہ بعض کے ساتھ ہیں، فانکحوہن پس تم ان لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرو، باذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے، واتوہن اور دو ان کو، اجورہن مہر ان کے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، محصنات اور وہ نکاح کی قید میں رکھی جائیں، غیر مصافحات نہ کہ صرف شہوت پوری کی جائے، ولا متخذات اخدان اور نہ ہی ان کے ساتھ پوشیدہ تعلقات رکھے جائیں، فاذا احسن پس جب وہ محسن ہو جائیں یعنی نکاح کی قید میں لائی جائیں، فإن اتینا پس اگر کریں وہ بفاحشہ نکاح میں آنے کے بعد کوئی فاحشہ یعنی برا کام، فعلیہن پس ان پر ہے نصف ما علی المحصنات من العذاب آدھی سزا جو آزاد عورتوں پہ ہیں اس سے، منکم تم میں سے، وان تصبروا اور ذالک یہ حکم، لمن خشی العنت منکم اس شخص کے لیے جو گناہ سے میں مبتلا ہونے سے تم میں ڈرتا ہے، وان تصویروا اور اگر تم صبر کرو گے، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیات میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور فرمایا گیا تھا نا کہ حرام کی گئی ہیں تم پر وہ عورتیں، اب یہاں سے بیان کیا وہ جو خامند والی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں جب تک وہ نکاح ان کا خامند فوت نہ ہو جائے، وہ عدت نہ گزار لیں یا طلاق نہ ہو جائے اس کے بعد وہ عدت نہ گزار لیں، اس وقت اس عورت کے ساتھ تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ اور کہا کہ اگر تم آزاد کے ساتھ نکاح کرنے پر قادر نہیں ہو، مہر نہیں دے سکتے، آزاد کے خرچے نہیں اٹھا سکتے اور تم اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے، تو پھر باندی سے نکاح کر لو، اور باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا اس وقت کی باندی، اب تو باندی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا حق مہر کی جو مقدار ہے یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی گئی ہے، اور یعنی عورتوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا اور حلال کی گئی تمہارے لیے وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی ماں، بیٹی، پھوپھو، خالہ، رضائی ماں، ساس، بہو، خامد والی عورتیں جن کا ذکر ہوا، ان کے علاوہ باقی تمہارے لیے حلال ہے، لیکن بس شرط یہ کہ تم اپنے مالوں سے تلاش کرو، یعنی مہر دو، مہر دینا ضروری ہے، اور مہر کم از کم 10 درہم، اس سے کم مہر نہیں ہے، یہ پہلے وقت میں تھا، اور زیادہ سے زیادہ کتنا بھی رکھا جا سکتا ہے جتنا جو صاحب حیثیت ہے وہ دے سکتا ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر نہ بھی مقرر کیا جائے تو نکاح پھر بھی ہو جائے گا، کیونکہ دو شرعی گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، مہر بعد میں لیکن دینا پڑے گا۔ نکاح کی قید میں رکھنے والے ہوں نہ کہ شہوت رانی کرنے والے، یعنی اپنی غرض پوری کرنا مقصد نہ ہو۔ اسلام میں ان چیزوں کی بڑی تاکید ہے کہ انسان انسان ہے، عورت عورت ہے،
گائے بھینس بکری نہیں ہے کہ اس سے بس آپ فائدہ حاصل کریں، بلکہ اس کو مہر دیں جو مقرر کیا ہے. ایک عزت ہے اس میں عورت کی. اسلام عورت کو عزت دیتا ہے. عورت اگر مرضی سے معاف کر دے، سارا معاف کر دے، آدھا معاف کر دے، چوتھا حصہ معاف کر دے، لیکن اس معافی کے بغیر بات نہیں بنے گی، کیونکہ اس کا شرعی حق ہے جو مرنے کے بعد بھی سر سے نہیں ٹلے گا. اور گناہ نہیں ہے تم پر اس چیز کے بارے میں جس پر تم آپس میں راضی ہو جو مہر مقرر کی بات. نہیں، نکاح کے موقع پر 500 روپے مہر مقرر کیا، تو اب خامد اس کو اپنی مرضی سے 1,000 دینا چاہتا ہے یا 2,000 دینا چاہتا ہے تو 5,000 دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے جو مقرر ہوا اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، زیادہ دے سکتا ہے لیکن کم نہیں دے سکتا. پھر فرمایا کہ مقصد جو ہے تمہارا بیوی سے پورا فائدہ حاصل کرنا، اس کو نکاح میں لانا، اسے عزت دینا، صرف شہوت پوری کرنا نہ ہو. جیسے آج ایک مخصوص طبقہ ہے شیعہ جیسے ہوتے ہیں، وہ صرف کچھ وقت کے لیے نکاح کر لیتے ہیں، چاہے ایک رات کے لیے یا ایک مہینے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جب مقصد پورا ہو گیا تو پھر اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. تو یہ معاملہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور فرمایا کہ وہ شخص جو نہیں طاقت رکھتا آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح پر، تو جو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہے، خرچے نہیں اٹھا سکتا، تو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک کے لونڈیاں ان کے ساتھ نکاح کرو. اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو. بعض تمہارے وابستہ ہیں بعض کے ساتھ. رب تعالیٰ نے عورتیں بھی پیدا فرمائی اور مرد بھی، کیونکہ نسل انسانی کو قیامت تک چلانا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ان لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرو اور ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ کرو، اور دو ان لونڈیوں کو بھی ان کا مہر اچھے طریقے سے، یعنی جس قاعدے اور طریقے کے مطابق آزاد عورتوں کو مہر دینا ہے اسی طرح ان کو بھی دو، اور نکاح کی قید میں رکھی جائیں تاکہ نسل کا علم ہو کس کی ہے. یہی وجہ شریعت نے زنا کو حرام قرار دی ہے، نسب کا علم نہیں ہوتا نا، تو نکاح ضروری ہے، نہ کہ یہ صرف فائدہ حاصل کرو. آزاد عورت شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا رجم ہے، تو رجم کا لیکن باندی کرے تو اس کی آدھی سزا ہو جاتی ہے. کسی بھی طرح سے باندی کا مہر آدھا، باندی کی عدت آدھی، اسی طرح باندی کی سزا بھی آدھی ہوتی ہے. تو فرمایا لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنا اس شخص کے لیے ہے جو ڈرتا ہے گناہ میں مبتلا ہونے سے. مطلب یہ کہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ غلام ہے، تم آزاد ہو، لیکن مجبوری ہے کیونکہ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا اور میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو بہتر یہ ہے کہ تم لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکو، لیکن اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو کیونکہ اس میں ممکن ہے کہ تم کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. یرید اللہ، ارادہ کرتے اللہ، لیبین لکم، تاکہ بیان کرے تمہارے لیے احکام، ویہدیکم، اور تمہارے لیے رہنمائی کرے، سنن الذین، ان لوگوں کے راستوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، ویتوب علیکم، اور تاکہ تم پر رجوع کرے، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا، حکیم، اور حکمت والا ہے. اللہ یرید، اللہ ارادہ فرماتے ہیں، ان اس بات کا، یتوب علیکم، کہ تم پر رجوع فرمائے، ویرید الذین، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان اس بات کا وہ ارادہ کرتے ہیں، تمیلو، کہ تم پھر جاؤ حق سے، میلن عظیما، بہت پھر جانا بہت بڑا. یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، ان اس بات کا، یخفف عنکم، کہ تم پر بوجھ ہلکا کرے، وخلق الانسان ضعیف، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے، لا تاکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ ہو تجارت، ان تراض منکم، آپس میں رضامندگی کے ساتھ، یعنی اگر آپس میں رضامندگی کے ساتھ تجارت کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مال میں لین دین کرتے ہو تو جائز ہے، ورنہ ڈاکہ، چوری، غصب، ناحق کسی کا مال قبضہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور نہ تقتلوا، نہ قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، ابیکم رحیما، تم پر مہربانی کرنے والا. ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کارروائی کی، عدوانا، زیادتی کرتے ہوئے، وظلم، اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم اسے داخل کریں گے آگ میں، وکان ذلک، اور یہ چیز علی اللہ یسیر، اللہ پر آسان. ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو گے، کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ بھی، وندخلکم، اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا، داخل ہونے کی جگہ، کریمہ، جو بڑی عزت والی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر حقوق العباد بیان فرمایا، یتیموں کے حق بیان کیے، پھر عورتوں کے حقوق بیان فرمائے جو وراثت کے حقدار ہیں، پھر ان عورتوں کا بیان ہے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور ان کا ذکر فرمایا جن کے ساتھ پھر نکاح حلال ہے. اب اللہ احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے یہ کام نازل فرما کے تم پر احسان کیا کہ یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، عورتوں کے حق بیان کیے، عورتوں کی حلت اور حرمت کے حقوق بیان کیے. اس کا تمہارے معاملات میں بہت گہرا تعلق بھی، اور یہ تم پہ احسان بھی ہے. تو فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام سنائے ہیں تاکہ ان کی امتیں ان احکامات پر عمل کریں نبیوں کی. تو جس طرح پہلے پیغمبروں کی ان کی امت کے احکام سنائے تاکہ وہ اس پر عمل کرے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں پہلے کامیاب لوگوں کے طریقے پر بھی آگاہ کیا تاکہ تم بھی ان صالحین کے نقش قدم پر چل کر منزل مقصود پا لو. تو یہ گویا یہ بیان کیا اللہ آپ پر آسانی چاہتے ہیں، اللہ تنگی نہیں چاہتے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس بات پر کہ تم رجوع فرمائیں اللہ اور تمہاری توبہ قبول فرمائیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم نہ خواہشات کی پیروی کرو، اور اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ تم اگر پھر جاؤ گے حق سے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حق کو چھوڑ دے کوئی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح فرمایا اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، رشوت لے کر، ظلم و زیادتی کر کے، مکر و فریب کے ذریعے حاصل کر کے، یا فراڈ کر کے، یا ملاوٹ کر کے، یہ سب باطل طریقے ایسا مت کرو، کیونکہ جن کو قتل کر رہے ہو وہ بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، تمہاری طرح کے بھائی ہیں، تو تم انہیں قتل نہ کرو کیونکہ ظلم ہے، عدوان ہے. اور فرمایا اگر تم گناہوں سے بچو گے، بڑے بڑے گناہوں سے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو چھوٹوں کو معاف کر دے گا. ولا تتمنوا، اور نہ آرزو کرو تم ما اس چیز کی، فضل اللہ بھی فضیلت بخشی اللہ نے اس چیز کے ذریعے، بعضکم تم میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر. للرجال مردوں کے لیے ہے نصیب حصہ، مما اس چیز سے اکتسبو جو انہوں نے کمائی کی، وللنساء اور عورتوں کے لیے ہے نصیب حصہ، مما اس چیز سے اکتسبنا جو انہوں نے کمائی کی. واسألوا اللہ، اور سوال کرو اللہ سے، من فضلہ اس کی مہربانی کا، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکل شیء ہر چیز پر علیمہ جاننے والا. اس کا شان نزول ہے حضرت ام سلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، اور ان کا نام برہ ہے، اور حضرت ان کی جو دو بچے تھے، ایک کا نام زینب اور ایک کا نام عامر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت ام سلمہ کے جو پہلے شوہر تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، اور یہ اپنی زینب کو اور عمر کو ساتھ لائی تھی. گویا یہ زینب اور عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیلے بچے ہیں، اور زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی پرورش کی. یہ حضور کی ربیبہ ہے، یعنی ایسی بچی جس کی پرورش، ایسا بچہ جو ستیلا ہو اور اس کی پرورش کی ہو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ہیں، حضور نے ان کی پرورش کی. تو حضرت ام سلمہ کے پاس صحابیات آئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے اشکال کیا تھا کہ مردوں کے لیے تو بڑے ہر جہاد میں حصہ ہے، اور مرد امامت بھی کرواتے ہیں، اور جناب یہ جو ہے وہ اذانیں بھی دیتے ہیں، اور مردوں کی تو غزوات میں بھی شامل ہوتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہوں گی، ہمارے سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو آپ پوچھیں اس بارے میں. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس بات کی آرزو نہ کرو کہ فضیلت بخشے اللہ نے بعض کو بعض کے ذریعے. ان کے لیے وہ معاملات ہیں، تمہارے لیے تمہارے معاملات ہیں. تم اپنے معاملات میں اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں پوری کرو جو ایک خاتون کی ذمہ داری ہے، لیکن اجر ہے، تمہیں ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں اجر ملے گا، اور انہیں ان معاملات میں جو اللہ نے ان کی ذمہ ڈالے. اور یہ مشکل معاملات ہیں، جہادوں پہ جانا، مشقتیں برداشت کرنا، لڑائی کرنا، یہ صنف نازک کا کام نہیں ہے. تمہیں ان کو رخصت کر کے بھیجنے میں ہی تمہارے لیے اجر ہے، لہٰذا تم ایسی چاہتے نہ کرو جس میں خود تم مشکل میں پڑ جاؤ. ولی کلن، اور ہر ایک کے لیے جعلنا بنائے ہم نے موالی وارث مما اس مال میں سے، تارک الوالدان جو چھوڑا ماں باپ نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے، والذین اور وہ لوگ عقدت ایمانکم جن کے ساتھ گرہ لگ گئی تمہاری قسموں کی، فآتوہم پس دو تم ان کو نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے علی کل شیء شہیدا ہر چیز پر گواہ. الرجال قوامون، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا، نگران بنایا، علی النساء عورتوں پر بھی، اس وجہ سے کیونکہ فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے بعضهم ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر، اور بما اس سبب سے بھی کہ انفقوا علی وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں کو، تو وہ جو چونکہ گھر میں ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی ہے اس لیے وہ نگران ہیں. فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات اطاعت کرنے والے، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیب پس پشت، بما حفظ اللہ اس چیز کی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا. واللاتی اور وہ عورتیں، تخافون کہ تم خوف کرتے ہو، نشوزہن ان کی اکڑ اور بد دماغی کا، فاعظوہن پس تم ان کو نصیحت کرو، واہجروہن اور ان کو جدا کر دو، فی المضاجع بستروں سے، واضربوہم اور ان کو تھوڑی مارو مار. فإن اطعنکم پس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فلا تبغوا علیہن تو نہ تلاش کرو تم ان کے خلاف سبیلا کوئی راستہ، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے علی بلند شان والا، کبیرہ اور بہت بڑا. تو شان نزول میں نے آپ کو بتایا، پہلی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس کا شان نزول کیا تھا، اور آگے فرمایا مردوں کو عورتوں پر حاکمیت ہے، اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر فضیلت بخشی. مرد مرد ہے، عورت عورت ہے. نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کسرا کی لڑکی بولان کو ایران کا اقتدار سپرد کیا گیا تھا. حضور نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرا،
وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جس کی زمام میں حکومت عورت کے سپرد ہو۔ تو مسلمان یہاں یہ ہوا سمجھ آئی کہ حکمرانی اقتدار یہ مردوں کے لیے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے خرچہ کرنا ہوتا ہے، مالوں کو سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، باہر کے معاملات دیکھتے ہیں، ورنہ عبادات کریں عورتیں یا گھر کے گھریلو کام کریں، اجر وہ بھی برابر برابر پائیں گی۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے پس نیک عورتیں اللہ کی اطاعت کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہیں اور اپنے سسر اور ساس کی بھی جائز کاموں میں فرما برداری کرتی ہیں۔ ہاں اگر ساس سسر ماں باپ بہن نے بھائی کوئی خلاف شرع کام کہیں تو اس کی بات نہیں مانی چاہیے، کیونکہ ضابطہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کے ساتھ جائز نہیں۔ دوسری صفت بیان کی کہ خاوند گھر میں نہیں ہے، محنت مزدوری کے لیے کہیں گیا ہوا ہے یا حج کے لیے گئے ہیں، جہاد کے لیے گئے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان کی عزت کی، مال کی، بچوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری انداز سے، اچھے انداز سے وہ ہے اس حفاظت ذمہ داری کو ادا کرتی ہیں۔ اور وہ عورتیں تمہیں خوف ہو اگر ان کی اکڑ اور بد دماغی سے کہ ضد کرتی ہیں اور جائز کاموں میں بھی اطاعت نہیں کرتی، یعنی اگر وہ تمہاری کسی طرح سے بات نہیں مانی تو ان کو نصیحت کرو، بیوی ہے اور اس کو سمجھاؤ، اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر اس کے جدا کر دو بستر، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو ضرب ہے، مگر اتنا نہیں کہ اس کو بیچاری کو زخمی کر دے، بس تھوڑی بہت تنبیہ کرنا، جیسے مارنے سے مراد ایک جگہ آیا ہے جیسے پلو سے، پلو ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں نا، پلو سے مارنا، ورنہ اسلام میں مار ویسے نہیں ہے کہ عورتوں پہ کوئی ظلم و زیادتی کی جائے یا مارا جائے، شریعت میں مار نہیں ہے، تشدد نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر وہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری معاملے میں اطاعت کر لیں تو پس تم نہ تلاش کرو ان کے خلاف کوئی راستہ، یعنی جب وہ درست ہو جائے اطاعت شروع کر دے تو تمہارے دل میں ناراضگی کی جو گرہ ہے اس کو کھول دو، اور یوں نہ کہو کہ کوئی اس میں جو ہے اس میں ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہ کرو کہ تم ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو شقاق اختلاف کا بینہما، میاں بیوی کے درمیان، فبعثوا، پس تم بھیجو، یعنی مقرر کرو، حکمن ایک منصف، ایک ثالث من اہلہ خاوند کی برادری سے، و حکمن اور ایک منصف اور ایک ثالث من اہلہ بیوی کی برادری سے، ان یریدا اگر وہ دونوں ارادہ کریں، اصلاحا اصلاح کرنے کا، یوفق اللہ بینہما تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، ان اللہ بے شک اللہ کان علیما ہے جاننے والا، خبیرہ اور خبردار۔ یعنی اگر میاں بیوی کے اندر اختلاف ہے اور صلح نہیں ہو رہی، دونوں کا آپس میں اختلاف ہی چلتا آ رہا ہے، تو پھر ان میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک آدمی منصف ہوگا لڑکے سے کی خاندان کی طرف سے، اور ایک منصف ہوگا لڑکی کے خاندان کی طرف سے، دونوں بیٹھیں گے، صلح سروائی کروائیں گے، اور ان کی آپس میں جو ناک چاکی ہو گئی، جو ان کے آپس میں دوریاں ہو گئی، ان کو وہ اختلاف کو محبت میں بدل دیں۔ پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو تم اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، نہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ، پڑوسی کے ساتھ، ذِی الْقُرْبَىٰ، جو قریبی ہے، وَالْجَارِ، اور پڑوسی کے ساتھ، جنوبی، جو اجنبی ہے، والصاحبی، اور اس ساتھی کے ساتھ، بالجنبی، جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے، اگر ابھی بھی آپ کے کوئی پہلو میں بیٹھا ہے تو وہ آپ کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ ہر معاملے میں اس نے سلوک کرے، وہ اپنی سبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب، نہیں پسند فرماتے، من اس کو، کانا مختارن، جو تکبر کرنے والا ہو، فخورن، تکبر کرنے والا ہو، اور جو فخر کرنے والا ہو۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی، بالبخل، بخل کا، ویکتمون، اور چھپاتے ہیں، ما، وہ چیز، آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دی، من فضلہ، اپنے فضل سے، وأعتدنا، تو ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہین، عذاب رسوا اور ذلیل کرنے والا۔ والذین، اور وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ریا الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمنون، اور وہ صحیح معنی میں ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ کی ذات پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر، ومن، اور وہ شخص، یکن الشیطان لہ قرینہ، کہ ہو شیطان اس کا قرین، فسا، یعنی دوست، فسا قرینہ، تو شیطان جو ہے وہ برا دوست ہے۔ اس سے پہلی آیات میں بات تھی کہ اگر کوئی عورت بس زبانی کرے اور بات بات پہ شوہر سے جھگڑا کرے اور شوہر کو نیچا دکھائے، تو اس کو بھی انداز تربیت وار بتائے گئے کہ پہلے اس کو واضح نصیحت کرو، سمجھاؤ، بستر علیحدہ کرو، نزدیک نہ جاؤ، اور کچھ دن دیکھو، شاید اس کو احساس ہو جائے، اگر اس کا دماغ درست
نہ ہو اور پھر بھی تادیباً اس کو مارو. پھر آگے بتائیں ان تینوں سزاؤں سے بھی اگر اصلاح نہ ہو تو پھر وارثوں میں سے رشتہ داروں میں سے ایک میاں کے خاندان اور ایک عورت کے خاندان میں سے ایک مقرر کرو اور وہ ان کے درمیان معاملے کو حل کروائیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اگر ثالثین کی نیت درست ہو تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دیں گے. یعنی اگر ادھر سے جو لڑکی کے خاندان سے مقرر ہے اس کی بھی نیت درست ہے اور جو لڑکی کے خاندان سے مقرر ہے اس کی بھی نیت درست ہے تو یقیناً اللہ جو ہے نا اس الجھن کو سلجھا دیں گے. میاں بیوی کا حق بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا تمہارے ذمہ اور بھی حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. سب سے بڑا ہے اللہ کا حق، اللہ کی عبادت کرنی ہے. دوسرا حق ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تیسرا حق ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یعنی ولا تقل لهما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور پھر فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پڑوسی، برادری، یہ دونوں اس میں مراد ہے. ایک وہ پڑوسی ہونے کی حیثیت سے، ایک اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسے ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے پڑوسی بھی ہیں تو وہ آپ ان کے ساتھ حقوق میں آپ کے دو حقوق ہو گئے. ایک تو وہ پڑوسی بھی ہیں اور دوسرے رشتہ دار بھی ہیں تو آپ نے ان کی زیادہ جو ہے وہ خیال کرنا ہے. اور اگر کوئی آپ کا صرف پڑوسی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے تو آپ نے پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ان کا خیال کرنا ہے. اس کے علاوہ مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے مسافر کی چوری ہو جاتی ہے، پیسے گر جاتے ہیں، اس کو کرائے کی ضرورت ہوتی ہے روٹی وغیرہ کی رات گزارنے کی، پیشہ ور مانگنے والا تو نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں مسافروں کے حق ہیں. اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور اپنی بڑائی بیان کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. مختال کہتے ہیں اکڑ کے چلنے والے کو، اور فخور کہتے ہیں اپنی بڑائی بیان کرنے والوں کو کہ میں فلاں خاندان کا ہوں. یہ بھی بڑے گناہ کی چیزیں ہیں اور اپنے اوپر اترانا یہ اللہ کو نہیں پسند. یہ افراط و تفرید ہے اور افراط و تفرید کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں. اسلام میں گورا کالا، امیر غریب، بادشاہ گداگر سب انسان ہے. یہ فرق یہود اور ہنود اور نصارہ وغیرہ قوموں نے تراشا ہے جن کے ہاں گورے اور کالے لوگوں کی عبادت خانے قریب تک الگ الگ رہے ہیں. یعنی ابھی کچھ ماضی قریب تک یہ جو کالے گورے ہوتے تھے تو یہود و نصارہ کالوں میں بھی فرق کرتے تھے اور گوروں میں بھی، اور گورے کالے لوگوں کے ہسپتال بھی الگ لوگ ہوتے تھے. گورے کالوں کو اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، وہ الگ بیٹھتے تھے. تو یہ معاملات ہیں، تو یہ یہود و نصارہ کی چیزیں ہیں، ہمیں ایسا حکم نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اور فرمایا تکبر بخل کیا ہے، اللہ بخل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ جہاں روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہ کیا جائے، یا جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہو اس سے کم خرچہ کیا جائے. اور لوگوں کو بخل کا یعنی خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دے. یہ بڑی بات ہے، دوسروں کے دماغ میں بھی ڈال دینا تاکہ وہ بھی نہ دیں اللہ کے راستے میں یا دینے لگے لیکن ان کی نیت میں کہہ دینا پتہ نہیں اس کو لگتا ہے یا نہیں، اس کو دینا بھی نہیں ہے یعنی یہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ خود بھی بخیل ہونا ہے، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی پر اگر فضل کیا، نعمت دی تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اور کہنا چاہیے کہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہے، اللہ نے احسان کیا، مجھے مال دیا، دولت دی، جائیداد دی اور یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ بخیل کو پسند نہیں کرتا. شریعت ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتی جس کی مالی پوزیشن مضبوط ہو، اچھی ہو، مگر وہ اپنی حیثیت کے مطابق لباس نہ پہنے بلکہ کم درجے کے کپڑے استعمال کرے. تو شریعت نے کہا ان اللہ یحب ویحب الجمال. ہاں اس کو مقصد نہ بنا لے اور نمائش نہ کرے، کیونکہ نمائش اور مقصد بنا لینا اس کو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ ریاکاری ہے اور ریاکاری کی انتہائی مذمت ہے. وماذا علیم، اور کیا نقصان تھا ان کو، لو آمنوا باللہ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور خرچ کرتے اس چیز میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا. وکان اللہ بہم علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے. ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کی افات اس کو بڑھائے گا اللہ، یؤتی، اور دے گا من لدنہ اپنی طرف سے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. فکیف، پس کیا حال ہوا ہوگا، اذا جئنا، جس وقت ہم لائیں گے، من کل امہ، ہر امت سے بھی شہید گواہ، وجئنا، اور ہم لائیں گے بکا آپ کو، علی ہؤلاء شہیدا، ان پر گواہ. یوم اس دن یود الذین، پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا، اور جنہوں نے نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس بات کو پسند کریں گے، لو تسوا بہم الارض، کی کاش برابر کر دی جائے زمین، یعنی وہ زمین میں دھل جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہیں چھپا سکیں گے وہ اللہ کے سامنے کوئی بات. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو، حتی یہاں تک کہ تعلموا، جان لو، ما اس چیز کو، تقولون جو تم پڑھتے ہو اور کہتے ہو.
ولا جنوبن، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل، مگر راستے سے گزرنے والے ہو، یعنی جنبی ہو تو مسجد میں نہیں جا سکتے، لیکن اگر مسجد راہ گزر میں ہے تو گزر سکتے ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، فإن کنتم مرضى، اگر ہو تم بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، او جاہد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آیا ہے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر، او لامستم النساء، یا ہم بستری کی تم نے عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہیں مل رہا، فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، سعیدا طیبہ، پاک صاف مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، اور مسح کرو تم اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ کان ہے، عفوا، معاف کرنے والا، غفور، اور بخشنے والا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور فرمایا کیا نقصان ہے ان کا، کیا ان پہ پہاڑ گر جائیں گے یا کوئی مصیبت ان پر آن پڑے گی اگر وہ ایمان لائیں، اور آخرت پر ایمان بڑی آسان چیز ہے کہ زبان سے قرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا ہے، مگر جن لوگوں کی قسمت میں ہو انہیں ہی ملتا ہے، کیونکہ جن احکام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ایسے ہیں کہ انسان ان پر عمل نہیں کر سکے، بلکہ انسان کی طاقت کے مطابق ہیں، یعنی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر حکم پر عمل کرنے کی طاقت نہ ہو تو شریعت ان پر جبرن عمل کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ بڑی خوبصورت بات آگے اللہ نے فرمائی کہ دیکھو، اگر ذرہ، یعنی چونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں، اور ذرہ جو ہے وہ زرد رنگ کی چھوٹی سی ہوتی ہے، اسے ذرہ یعنی چونٹی کہتے ہیں، اور ذرہ اس کو بھی کہتے ہیں جو فضا میں اڑتے ہیں، اور عربی لوگ جب کسی شے کی قلت کو بیان کرتے تھے تو ذرہ کہتے تھے، ذرہ برابر، تو اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا وہ کبھی بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ اس کی ذمہ لگا دے، ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی نیکی نہیں کی تو اللہ کہہ دے اس نے یہ نیکی کرتا تھا یہ، بلکہ جو جو گناہ کرے گا وہ اس کو لائے گا، اور جس نے جو نیکی کی ہوگی وہ اس کو لائے گا، تو ہم اپنے دلوں میں کوئی نیکی سوچیں یا اپنے عمل سے کریں، بند کمروں میں کریں اور محفلوں میں کریں، مجلسوں میں کریں، اللہ جو ہے وہ ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے بیان کر دیں گے، اور ہمارے سامنے ہمارے اعمال نظر آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے نا تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، مسجد کی طرف قدم اٹھا کے جاتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں اس کو کماتے رہنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنی جگہوں پہ بیٹھے، آپ اکیلے بیٹھے، اپنی فیملی میں بیٹھے، تب بھی سبحان اللہ کا ورد، اللہ اکبر کا ورد، لا الہ الا اللہ کا ورد، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ اذکار جتنے بھی ہیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہمارے اکاؤنٹ میں جاتے رہتے ہیں، جو اعمال کا اکاؤنٹ ہے جو اللہ ہمیں بروز محشر دکھائے گا، تو وہ میرے پہ ہے، آپ پر ہے کہ ہم اسے کتنا مالا مال کرتے ہیں اللہ کے اذکار کر کر کے۔ پھر حضور پاک کی امت کی حق میں گواہی بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن تمام مخلوق کو اکٹھا کریں گے اور سب حضرات انبیاء کو بھی جمع کریں گے تو کافروں اور نافرمانوں پر اتمام حجت کے لیے حضرات انبیاء سے سوال فرمائیں گے، مثلا حضرت نوح سے سوال فرمائیں گے کیا تم نے اس امت کی تبلیغ کی تھی؟ حضرت نوح عرض کریں گے اللہ میں نے واقعتاً تبلیغ کی تھی۔ پھر نوح کی امت سے سوال ہوگا کیا نوح نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ اقرار کریں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اے نوح تمہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ حضرت نوح عرض کریں گے میرے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر وہ لوگ یہ سوال کریں گے یہ گواہ تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا ایک گواہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو امت محمدیہ یہ جواب دیں گی ہم نے قرآن پڑھا ہے جس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ حضرت نوح اور اسی طرح دوسرے انبیاء کرام نے تبلیغ کی تھی، اور ہمیں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول برحق یہ فرماتے ہیں کہ نوح نے تبلیغ کی تو ہم برحق اور سچی گواہی دیتے ہیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام کی امت گواہی دے چکے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شہادت اور گواہی کی تصدیق کریں گے، گویا آپ کی حیثیت سرکاری گواہ کی ہوگی۔ اس طرح تمام پیغمبروں کی امتیں انکار کریں گی اور کہیں گی ہمارے پیغمبروں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی، وہ پیغمبر دعویٰ کریں گے کہ ہم نے تبلیغ کی، اور یہ امت مسلمہ ان کی گواہی دے گی کہ پیغمبروں نے تبلیغ کی، اور نبی علیہ السلام اپنی امت کی تصدیق کریں گے کہ میری امت نے جو کہا سچ کہا، اور اس پہ فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ نے یہ جو فرمایا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ اس کے ضمن میں فرمایا۔ اس دن پسند کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں اور انہوں نے نافرمانی کی ہوگی رسول اللہ کی، وہ کیا پسند کریں گے؟ کاش برابر کر دی جائے ان کے لیے زمین، ان کو دفن کر کے زمین کو ہموار کر دیا جائے، یا یہ کہ ان کو مٹی کر کے زمین کے برابر کر دیا جائے، کیونکہ آج کے دن وہ کہیں گے ہم سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، سارے جو ہم نے عمل کیے ہیں وہ تو سارے ہی نظر آئی جا رہے ہیں، تو وہ جناب جو ہے نا وہ اس بات کی تمنا کریں گے
کہ کاش آج معاملہ برابر سرابر ہو جائے. برابر سرابر سے مراد ہے مٹی کے اندر ہم چلے جائیں، اور جناب جو ہے وہ ہم سے آگے حساب نہ لیا جائے، کیونکہ وہ اس دن کی ذلت محسوس کر رہے ہوں گے اور پشیماں ہوں گے، اور نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. پھر فرمایا نماز کے وقت میں یہ دوسرا حکم آیا نماز کے متعلق، کہ جب تم اس میں ہو نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یعنی نماز کے اوقات میں شراب ممنوع ہو گئی ہے. یعنی تم جان لو اس چیز کو جو تم پڑھتے ہو اور کہتے ہو، جب جان لو تو پھر نماز پڑھو. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چند ساتھیوں کو دعوت ولیمہ پر مدعو کیا، اور مسجد نبوی والے محلے کے ساتھ دوسرا محلہ تھا، وہاں رہتے تھے سب. وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اور اس وقت مدینہ طیبہ میں بلند اور پست جگہ بہت تھی. اب تو سڑکیں بن گئی ہیں، اور بجلی کا زمانہ بھی نہیں تھا اس وقت میں، اس لیے انہوں نے یہ انتظام شام ہونے سے پہلے کیا، تاکہ ساتھی کھانا کھا کر روشنی میں ہی اپنے اپنے گھر چلے جائیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ساتھیوں کو کھانے کے بعد شراب پیش کی، جس طرح آج کل چائے یا بوتل وغیرہ ہم پیش کرتے ہیں نا، کہ ڈرنک لیں اور یہ پانی پئیں اور یہ جو ہے نا آپ کولڈ ڈرنک پی لیں. کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، اور شراب بڑی تیز تھی، اور اس لیے شراب دی گئی. ادھر مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. حضرت علی بھی ساتھ تھے. محلے والوں نے حضرت علی کو نماز پڑھانے کا کہا کہ آپ ہمیں امامت کروائیں، کیونکہ آپ ہی معزز ہیں، ہمیں تو امامت کا شرف آپ کو حاصل ہونا چاہیے. اور ہر نبی آدمی کی کوشش ہوتی تھی کہ نیک سے نیک آدمی ہی نماز پڑھائے. حضرت علی نے نماز پڑھانی شروع کی، تو چونکہ وہ شراب کا ایک خمار تھا، تو انہوں نے سورۃ کافرون کو اس طرح پڑھ دیا: قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، کہ آپ کہہ دیجئے کافروں سے میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. حالانکہ یہ تھا لا اعبد ما تعبدون. جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ نماز کے وقت کوئی آدمی شراب پی کر نہیں آئے. اس کے بعد پھر شراب بالکل حرام کر دی گئی. تو یہ اس کے پیچھے وجہ تھی. تو آج ہم شراب تو نہیں پیتے، لیکن ہوتے ہم بھی نشے میں. اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے. کیونکہ یہ نہیں پتا، مصلی بچھایا اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، دھیان نہیں ہوتا، ایک ایک کیفیت نہیں ہوتی، وہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگے. تو اس سے ہم یہ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارا نشہ اور ہوتا ہے، اس وقت کا نشہ اور تھا. تو ہم بھی اگر بے دہانی میں ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا، ہم نشے میں. ایون نماز شروع کر لیتے، نیت نہیں کی ہوتی، کتنی رکعات پڑھنی، دھیان نہیں ہوتا، وہ عاجزی، وہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا جو نماز میں مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو فرمایا جنبی ہونے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور مگر یہ کہ سفر کرنے والوں یعنی مسافر ہو. اگر کوئی شخص مسافر اور غسل کی ضرورت پڑ گئی اور پانی بھی میسر نہیں ہے، اور یعنی پانی 1 میل دور ہے، اور اگر ہے تو استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے، تو اجازت ہے کہ غسل اور وضو کی جگہ تیمم کرے اور نماز ادا کرے. اور دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نماز کی جگہ یعنی مسجد میں داخل نہ ہو، البتہ وہاں بطور راستہ گزرنا ہو تو مسجد سے گزر سکتا ہے. اسی طرح اگر مسجد میں بدخوابی ہو گئی تو مسجد سے گزر کر باہر جانا جائز ہے. 2 حالتوں میں نماز کے قریب نہیں جانا، ایک نشے کی حالت میں اور دوسرا جنبی ہونے کی حالت میں، کیونکہ اس حالت میں غسل لازم ہے، اور وہ باقی ساری چیزیں تو ہیں ہی، مطلب حیض کا مسئلہ ہے، پھر بھی اپنے طہارت حاصل کرنی ہے. پھر فرمایا اگر تم بیمار ہو، بیماری میں مبتلا ہو جس میں پانی کا استعمال بیماری میں اضافے کا باعث ہے یا ہلاکت کا خطرہ ہے، تو پانی استعمال نہ کرو بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، مگر پانی استعمال سے ایسا ڈاکٹر یا طبیب منع کرے جس میں 3 شرطیں ہوں: نمبر 1 ڈاکٹر اور طبیب مسلمان ہو، نمبر 2 دیندار ہو، اور نمبر 3 مستند ہو. تو اور آگے فرمایا سفر پر ہو اور پانی سے 1 میل دور ہو، یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت کرتے یا بیوی کو سے ہم بستری کر کے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو. اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کرو تم اپنے چہرے کا اور ہاتھوں کا. تیمم میں 2 ضربیں ہوتی ہیں، دونوں ضربیں زمین پر مار کے جھاڑ لینا ہے ہاتھ کو، اور پھر اس کو منہ پہ ملنا ہے. اسی طرح کوئی جگہ منہ کی خالی نہ رہے. دوسری مرتبہ دوبارہ اپنے ہاتھوں کو مٹی سے لگانا ہے اور مٹی کو جھاڑ لینا ہے. ایسا نہیں کہ اپنا چہرہ اور باقی جسم گندا کر لینا، بلکہ بس ہاتھ لگانا ہے. اور دوسری ضرب سے دونوں ہاتھ زمین پر مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک ملے اچھی طرح سے، تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہے. تیمم میں نہ سر کا مسح ہے نہ پاؤں کا. اس تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں. یعنی جو عبادتیں وضو کے ساتھ جائز ہیں وہ تیمم کے ساتھ بھی جائز ہیں. علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، اور لوگوں کی طرف، اوتو جن کو دیا گیا نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب سے، یشترون الضلالہ
وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون اور چاہتے ہیں ان اس بات کو، ان تضلوا کہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں، السبیل راستے سے، واللہ اور اللہ اعلم و خوب جانتا ہے، باعدائکم تمہارے دشمنوں کو، وکفا باللہ ولیہ اور اللہ کافی ہے حمایت کرنے والا، وکفا باللہ نصیر اور کافی ہے اللہ مدد کرنے والا، من الذین ان لوگوں سے، ہادو جو یہودی ہیں، یحرفون تحریف کرتے ہیں بدلتے ہیں کلمات کو، ام مواضعہ ان کی جگہوں سے، ویقولون اور کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا لیکن ہم نے نہیں مانا، واسمع اور آپ ایسا سنیے یعنی آپ سن لیجئے، غیر مسمعین ایسا سننا کہ آپ کو کوئی سنے نہ، یعنی آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ سنائے نہ جائیں، یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے بات سن لی آپ کی لیکن ہم نہیں مانیں گے، اور آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ سنائے نہ جائیں یعنی آپ کو کوئی سن نہ سکے، اور کہا کرتے تھے وراعینا کہ ہمارے چرواہے معاذ اللہ، لین دبا کر پھیر کر بھی السنتہم اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین اور عیب نکالتے ہیں دین میں، ولو انہم اور اگر بے شک وہ قالو کہتے سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور آپ سنیے، وانظرنا اور ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، لکان خیر لہم تو یہ جملے بولنا ان کے لیے بہتر ہوتا، واکمل اقوم اور بہت درست ہوتا، ولکن لعنہم اللہ لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون پس نہیں ایمان لاتے وہ، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے سے، یا ایھا الذین اے وہ لوگو اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، آمنو ایمان لو، بما اس چیز پر نزلنا جو ہم نے نازل کی، مصدقا تصدیق کرنے والی ہے، مصدقا لما معکم اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس پہلے اس سے کہ ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، فنردھا پس ہم اس کو پلٹا دیں، علی ادبارہا ان کی پشتوں کی طرف، اور نلعنہم یا ہم ان پر لعنت بھیجیں، کما لعنا جس طرح ہم نے لعنت بھیجی اصحاب السبت ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں پر، وکان امر اللہ اور ہے اللہ کا معاملہ مفعولا طے شدہ۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ اہل کتاب کا ذکر ہے، کتاب والے اس سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں، کیونکہ وہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، اگرچہ فقط ماننے کا دعویٰ تھا، عمل نہیں تھا، لیکن وہاں مراد یہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ ساری کتاب تو مانتے نہیں ہو، صرف دعویٰ ہے ساری کتاب کے ماننے کا، حقیقتاً وہ حصہ مانتے ہیں جو ان کے مطلب کا ہے، جن کے ماننے سے ان کے عقائد و نظریات پہ زد نہیں پڑتی، لہٰذا ساری کتاب تو حاصل نہ ہوئی، صرف کچھ حصہ ہی انہیں حاصل ہوا۔ تو فرمایا یہاں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب جنہیں کچھ حصہ حاصل ہوا، کچھ حصے سے مراد ہے ساری کتاب پہ ان کا عمل ہی نہیں ہوا۔ یہود و نصارہ بھی کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر مانتے صرف مطلب کی چیزیں ہیں، تو وہ خریدتے ہیں گمراہی، ارادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ تم بھی بہک جاؤ، کیونکہ اس دور میں ان کے جو مذہبی پیشوا تھے اثر و رسوخ بھی انہی کا تھا، لوگ ان کی بات مانتے تھے، کوئی خوشی ہو کوئی مجبوری ہو، لیکن لوگ ان کی بات خوشی سے یا مجبوراً مانتے تھے، اور ان کے پیشوا اکثر گمراہ تھے، اور جو نیک دل اور صحیح تھے وہ تھوڑے تھے۔ تو فرمایا یریدون ان تضلوا یہ جو گمراہ ہے وہ ارادہ بھی یہ رکھتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، چاہے وہ کھلے دشمن ہوں یا خفیہ دشمن ہوں، تمہارے اندر رہنے والے ہوں، کھلے دشمنوں کا خطرہ کم ہوتا ہے، چھپے دشمنوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جو بظاہر اپنا بن کے رہتے ہیں اور باطنی طور پہ دشمنی کرتے ہیں، اور یہ باطل قوتیں جتنی ہیں ایسے ہی لوگوں کو خرید کر حق کو نقصان پہنچاتی ہیں، ورنہ براہ راست وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اپنے اللہ تعالی ہمیں اپنے اور پرائے کی پہچان نصیب فرمائے۔ فرمایا ان لوگوں سے جو یہودی ہیں تحریف کرتے ہیں بدلتے ہیں کلمات اس کی جگہوں سے، یہ بدلنا کیا ہے؟ ہیر پھیر کرتے ہیں، یعنی مانوی ہیر پھیر بھی کرتے ہیں، لفظی بھی۔ آپ کی جو نشانیاں ان کی کتابوں میں ہیں اس کے متعلق کہتے ہیں نشانیاں تو ہیں مگر وہ اس پیغمبر پر صادق نہیں آتی، آپ کی بجائے دوسروں پہ چھپا کرتے ہیں، جو ذات ان نشانیوں کی مصداق ہے اس سے پھیر کر وہ دوسروں پہ فٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی تحریف ہے۔ یہ لوگ جب آقا کی مجلس میں آتے تو آقا ان کو حوالے دیتے کہ تمہاری تورات اور انجیل میں میری بشارت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ پاتے ہیں آخری پیغمبر کو لکھا ہوا تورات اور انجیل میں، تو حضور فرماتے تمہاری کتابوں میں میری پیشن گوئیاں ہیں، جب آپ ان کو ان کی کتابوں سے حوالے دیتے تو کہتے ہیں ہم نے یہ بات سن لی ہے، اور آہستہ سے کہتے ہیں لیکن ہم مانیں گے نہیں، کھلے طور پہ کہتے تھے کہ یہ جو پیش گوئیاں ہیں یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے مگر ہم ان کو نہیں مانتے، اور کہا کرتے تھے آپ سن اور تو سن نہ سنایا جائے، اس جملے کا اچھا مطلب بھی بن سکتا ہے اور برا بھی۔ اچھا مطلب تو یہ کہ آپ ہماری سنیں اور آپ کو اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ سنائی جائے، اور بری یعنی بری بات آپ کے کان میں نہ آئے، اور برا مطلب یہ تھا کہ آپ سنیں اور نہ سنائے جائیں، کہ آپ بہرے ہو جائیں، کہ آپ کے کان کام ہی نہ کریں۔ تو جو اچھے لوگ تھے وہ پہلا معنی مراد لیتے تھے اور یہودی دوسرا معنی،
वराइना अय्यम बिअलसिनतिहिम, यानी दबा कर अपनी जुबानों को। लफ्ज रियायत से हो सकता है ये माना राइना। तो ये राइना सहाबा किराम बोलते थे कि हजरत हमारी रियायत कीजिए को, क्योंकि हम शहरी लोग हैं, देहाती भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, ज़हीन भी हैं, दरमियाने दर्जे के भी हैं। तो हजरत बयान इस अंदाज से कीजिए कि हम सारे समझ लें। लेकिन ये कहा करते थे राइना। तो ये बहुत तकब्बुर से ये लफ्ज बोला करते थे। और इसका मकसद ये चरवाहे मुरा लेते थे कि हमारे चरवाहे, और फिर हंसते थे कि देखो हमने इन सबको बेवकूफ बनाया। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई उनजुरना कहना है, ताकि यहूदी ऐसे लफ्ज से फायदा ही ना उठाएं और ऐब निकालते हैं दीन में। ये भी फरमाया, क्योंकि हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं मुझे यहूदियों ने बिठा लिया और कहने लगे तुम्हारा नबी कैसा है। तुम्हें बताता है पेशाब इस तरह करो, पखाना इस तरह करो, ये दीन है, ये तालीम देने के लिए आया। तो हज़रत सलमान फारसी मुअम्मर साहबी थे, इन्होंने 250 साल उम्र पाई है, और सेहतमंद भी इस तरह थी कि देखने वाला कहता था 60-70 साल उम्र होगी। पुराने तजर्बेकार थे। जवाब में इन्होंने आगे से फरमाया हाँ भाई, वो हमें समझाते हैं कि जब तुम बोलो बरास के लिए बैठो तो काबतुल्लाह की तरफ मुंह ना करो, ना पीठ करो। इसमें कौन सी बुरी बात है? क्या किबले के एहतराम की जरूरत नहीं है? और हमें हुक्म दिया है कि जब इस्तिंजा के लिए ढेला इस्तेमाल करो तो बाएं हाथ से इस्तेमाल करो। और ये भी फरमाया कि हड्डी इस्तेमाल ना करो, मुमकिन है इसका कोई किनारा तेज हो जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। ये भी समझाया है कि गोबर और कोयलों के साथ इस्तिंजा ना करो। कौन सी बुरी तालीम है? ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर हैं तो दीन, और इन पे तान करते हो। दीन के किसी भी हुक्म पर तान करना कुफर है और इल्हाद है। तो गोया हजरत सलमान फारसी ने इनकी जुबान बंद करा दी। तो कितने तशफ़ी बख्श जवाब दिए हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको। तो अल्लाह ताला ने तान फी दीन में ये फरमाया। और फिर फरमाया कि ये वो लोग जिनको किताब दी गई है, ईमान लो इस चीज पर जो हमने नाजिल किया, यानी कुरान पर ईमान लो। और जो कुरान, इंजील, तौरात, ज़बूर सब की तस्दीक करता है, लिहाजा तुम उसको मान लो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यगफिरु, नहीं बख्शेगा, अन, इस बात को, युशरक बिही, कि अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक ठहराओ, व यगफिरु, बख्श देगा, मा, वो गुनाह, दून दालिका, जो इससे कम होंगे। शिरक से कम गुनाह अल्लाह माफ फरमा देंगे, लिमन यशा, जिसके लिए चाहेंगे। वमन युशरिक बिल्लाह, जिसने शरीक ठहराया अल्लाह के साथ, फ़क़द इफ्तरा, तो उसने इफ्तरा बांधा अल्लाह पे इस्मन अज़ीमा, बहुत बड़ा गुनाह। अलम तरा, क्या नहीं देखा आपने, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, युज़क्कून अनफुसहुम, जो अपनी जानों की सफाई बयान करते हैं, बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाउ, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है पाक करता है, वला युज़लमून, और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, कलीला, फतीला, धागे के बराबर भी। यहूदी कहा करते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं, और हम हमें तो अजाब ही नहीं आएगा। तो फरमाया आपने देखा उन लोगों को जो अपनी जानों को की सफाई बयान करते हैं, यहाँ ये यहूदी मुराद है। कहा करते थे हमें तो अजाब आ ही नहीं सकता, हम अल्लाह के चहेते हैं, अल्लाह के लाडले हैं, अल्लाह के बेटे हैं। फरमाया अल्लाह ने, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो जिनको किताब दी गई, नसीबन, किताब में एक हिस्सा, मिनल किताब भी, किताब का, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिजिप्ती, जिप्त पर, ये बुत है, तागूत पर यानी शैतान पर। वह यक़ूलूना, कहते हैं, लिल्लज़ीना, उन लोगों को, कफरू, जो काफिर हैं, हा उलाई, हा उलाई, ये काफिर, अहदा, ज्यादा हिदायत वाले हैं, मिनल लदीना, उन लोगों से, आमनू, जो ईमान लाए। यानी यहूदी काफिरों को ज्यादा हिदायत पर समझते थे, और मुसलमानों को समझते थे ये तो काफिरों से भी गए गुजरे हैं, कि काफिर हिदायत पे हैं। और फरमाया करते थे मिनल लदीन आमनू, जो ईमान लाए, उनके बारे में, सबीला, रास्ते के लिहाज से। उलाइका, वही लोग हैं, अल्लदीना लअनहुमुल्लाह, जिन पर अल्लाह ने लानत की, वमन यलअनिल्लाहु, जिस पर अल्लाह की लानत हो जाए, फलन तजिद लहू नसीरा, वो नहीं पाएगा हरगिज कोई मददगार। अम लहुम नसीबुन, क्या उनके लिए हिस्सा है, मिनल मुल्क की, बादशाही में से, फइजन, बस उस वक्त, ला यूतून नास, ना देंगे लोगों को, नकीरा, तिल बराबर भी। यानी अगर अल्लाह की बादशाही में से इन्हें कुछ हिस्सा मिल जाए तो अल्लाह के रास्ते में थोड़ा भी नहीं दे सकेंगे। अम यहसुदून नास, क्या हसद करते हैं लोगों के साथ, अला मा अताहुमुल्लाह, उस वजह से जो अल्लाह ने उनको दे दिया, मिन फजली, अपने फजल से, फकद आतीना, तहकीक हमने तो दिया, आला इब्राहिम, इब्राहिम को, किताब और हिकमत, दनाई, और हमने उनको दिया बहुत बड़ी सल्तनत। तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि ये बनी इसराइल इस्माइल में कैसे चली गई। अल्लाह ने फरमाया ये हसद करते हैं। पहली बात है, अल्लाह शिर्क माफ नहीं करेगा। शिर्क की बहुत सारी किस्में हैं। अल्लाह की सिफात में भी किसी को शरीक बनाए, कि इज्जत देना, जलील करना, सेहत देना, बीमारी देना, ये किसी और का काम है, तो गोया हमने शिर्क किया। अल्लाह और शिर्क अल्लाह हरगिज किसी सूरत में भी माफ नहीं फरमाएंगे, शिर्क की माफी नहीं है। तो पहले अल्लाह ताला ने आयत में शिर्क की मुतल्लिक बयान फरमाया कि शिर्क अल्लाह के यहाँ बयान माफी काबिल कबूल नहीं है कि उसकी माफी हो। और फिर कहा कि यहूदी कहते हैं हम अल्लाह के बेटे और महबूब हैं, अपनी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया बल्कि अल्लाह ताला ही पाक करता है जिसे चाहता है, बंदा अपनी जगह पाक साफ बनता फिरे, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और फिर फरमाया
کہ ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی. فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کی نالی کے درمیان ہوتا ہے اور جو گٹھلی کے خشک ہونے پر ظاہر ہوتا ہے. تو یعنی آپ دیکھیں وہ بے وزن ہوتا ہے اور اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہوتا, بہت کم سا ہوتا ہے اور بہت باریک سا ہوتا ہے. فرمایا اتنی باریکی کا بھی ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا. اور پھر کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ اس لیے کہ ساری تورات تو مانتے نہیں, صرف وہ چیز مانتے جو ان کے مطلب کی ہے. وہ کرتے کیا تھے, ایمان لاتے تھے وہ جبت پر اور طاغوت پر. وہ کہتے تھے ان لوگوں سے جو کافر ہیں کہ ایمان والوں کے مقابلے میں بہتر ہیں, ان پر اللہ کی لعنت آئی. کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو جھٹلایا, اللہ کی کتابوں کو, تعلیمات کو اور پیغمبروں کو جھٹلایا, اور کہ جھٹلانے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو حقیر سمجھا اور کافروں کو سمجھا کہ یہ حق پر ہے. اور یہودیوں کی کتابوں میں جو ہے نا یہ واضح بات ہے کہ یہ اپنے خیال میں یہ کہا کرتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں. وہ علیحدہ بات ہے, یہ مانتے نہیں تھے. اور ماننے کی نہ وجہ اللہ نے بیان کر دی, حسد ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں آل ابراہیم سے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے آل میں پھر اللہ نے حکمت رکھ دی, نبوت رکھ دی. آل ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں انبیاء کا سلسلہ جاری کر دیا, اور پھر وہ اسماعیل کے سے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو انہیں یہ تھا کہ حضور جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے, بنی اسماعیل سے. ہمیں 3 کتابیں ملی, 4,000 انبیاء ہم میں آئے, اور ہم اتنے نبی آئے اور ہمیں اللہ نے بہت فضیلت دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا آخری نبی ہوں اور وہ ہم میں نہ آئے؟ تو یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوئی تھی. ومنہم, پھر ان میں سے بعض, من وہ ہے, آمن بھی جو اس پر ایمان لائے. ومنہم, اور ان میں سے بعض, من وہ ہیں, صد عنہ جنہوں نے اس سے اعراض کیا. وکفا بجہنم سعیر, اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی آگ. ان الذین, بے شک وہ لوگ, کفروا جنہوں نے انکار کیا, بیااتنا ہماری آیتوں کا, سوف نصلیہم, ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے, نارن آگ میں, کلما, جب کبھی بھی, نضجت جلودہم, جل جائیں گے چمڑے ان کے, بدلناہم, ہم بدل دیں گے, جلودن غیرہا, اس چمڑے کے علاوہ. اور ایک کھال جل گئی تو دوسری کھالیں لے آئیں گے, یذوق العذاب, تاکہ وہ چکھیں عذاب کا مزہ. ان اللہ, بے شک اللہ کان ہے, عزیزاً غالب, حکیماً اور حکمت والا. والذین, اور وہ لوگ, آمنوا جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک عمل کیے, سندخلہم, ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے, جنات, ایسے باغات میں, تجری من تحتہا, جس کے نیچے بہتی ہوں گے انہار, نہریں, خالدین, وہ ہمیشہ رہیں گے, فیہا, ان باغات میں, ابدا, ہمیشہ ہمیشہ, لہم فیہا, ان کے لیے ان باغات میں ہوں گے, ازواجن, جوڑے, مطہرہ, پاکیزہ, وندخلہم, اور ان کو داخل کریں گے, ذلن, ایسے سایوں میں, ذلیلا, جو گھنے ہوں گے. ان اللہ, بے شک اللہ, یامرکم, تمہیں حکم دیتا ہے, ان, اس بات کا, تؤدوا, کہ ادا کرو تم, امانات, امانتیں, الی اہلیہا, ان کے مالکوں کو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ, اور جب تم فیصلہ کرو, بین الناس, لوگوں کے درمیان, ان تحکموا, یہ کہ تم فیصلہ کرو, بالعدل, انصاف کے ساتھ. ان اللہ, بے شک اللہ, نعم, اچھی ہے وہ چیز, یعظکم بھی, جس کی تمہیں نصیحت کرتا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, کان ہے, سمیعا, سننے والا, بصیرا, دیکھنے والا. یا ایھا الذین, اے وہ لوگ, آمنو, جو ایمان لے, اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ کی, واطیعوا الرسول, اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم, اور ان کی جو تم میں سے حکم والے ہیں, یعنی جو تم سے بڑے ہیں. اور فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ, پس اگر تم جھگڑا کرو, فی شیء, کسی چیز میں, تو اس کا حل یہ ہے, فردوہ, اس جھگڑے کو لٹاؤ, الی اللہ, اللہ کی طرف, والرسول, اور رسول اللہ کی طرف. ان کنتم, اگر ہو تم, تؤمنون باللہ, ایمان رکھتے اللہ پر, اور اللہ کی آخرت کے دن پر, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا, اور بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. اچھا, اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم امانتیں ادا کرو ان کے مالکوں کو, کہ اگر کسی آدمی کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو تو اس کے حوالے کرے. برابر ہے وہ امانت مال کی ہو, علم کی ہو, مشورے کی ہو, بات کی ہو. امانت تو سارے ہی سمجھتے ہیں. اگر کسی شخص کے پاس مال امانت رکھا, تو صاحب مال جب طلب کرے تو اس کے حوالے کرے. اس کی اس حد تک حفاظت کرنی ہے کہ روپے والے بٹوے پر جو دھاگا باندھا ہوا ہے نا, اس کو بھی تبدیل کرنا جائز نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ, آپ کو کسی نے پیسے رکھوائے کسی انویلپ میں, تو اس میں ایمانداری اتنی ہے کہ جو آپ کو رکھوایا گیا, آپ نے اسی میں واپس کرنا ہے.
مشورے بھی امانت ہوتے ہیں، اگر کسی سے کوئی مشورہ لیا گیا تو اس کے ذہن میں جو بات آئے اس کو بتا دے، اگر اس میں ہیرا پھیری کی تو یہ خائن ہوگا۔ بات بھی امانت ہوتی ہے، اگر کسی نے بات کرتے وقت دائیں بائیں دیکھا تو حدیث میں آتا ہے وہ بات ہمارے پاس امانت ہے، کیونکہ بات کرتے وقت اس کا دائیں بائیں دیکھنا اس بات کی علامت ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بات اس کی کسی اور کے ساتھ نہ کی جائے، تو بات بھی، مشورہ بھی، امانت بھی، یہ ساری چیزیں امانت میں آتی ہیں، ان میں کسی بھی طرح سے کوئی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو فرمایا یہاں جو مقصد ہے، یہ جو آیت جس باجی وجہ سے آواز نازل، کٹ کٹ کے آ رہی میری آواز سب کے پاس کٹ رہی ہے؟ مجھے میسج میں بتائیں ہے؟ سب نہیں کے پاس میری کلیئر، آواز کٹ رہی ہے؟ مجھے کراچی میں کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی ٹھیک ہے، الحمد للہ۔ اس لیے اگر کسی کے پاس آواز کا لگے کہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ میسج کر دیا کریں چیٹ میں کہ کیا سب کے پاس آواز کٹ رہی ہے، تاکہ پھر وہ تسلسل نہ ٹوٹے۔ اچھا جی، آپ اپنے نیٹ کو چیک کیجئے گا، مجھے نہیں معلوم کن کے پاس کنہوں نے کہا ہے آواز کا مسئلہ، تو آپ ایک دفعہ اپنے نیٹ کو دوبارہ چیک کر لیجئے اور ری جوائن کر لیں، امید ہے انشاءاللہ کہ پھر ٹھیک آئے گی۔ میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ یہ جو آیت ہے نا کہ امانت والوں کو ان کی امانت دو، تو اس میں نا ایک شان نزول ہے کہ 8 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس وقت کعبۃ اللہ کی چابیاں تھی عثمان ابن طلحہ کے پاس، جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، یعنی اسلام لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان سے چابیاں چھین لی، اور چھینی اس لیے کہ 10ویں پارے میں ہے نا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کے متولی صرف متقی پرہیزگار ہیں۔ تو مشرک کس طرح اس کے اہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ وہ روتے روتے نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے حضرت کعبۃ اللہ کی چابیاں جدی پشتی ہمارے پاس چلی آ رہی ہیں، اور اب حضرت علی نے مجھ سے چھین لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا اے علی، کیا آپ نے ان سے چابیاں چھینی ہیں؟ عرض کیا ہاں حضرت چھینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاء الا المتقون، یہ مشرک ہیں اور ان کا کعبۃ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا حضرت میں مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کے سامنے ہوں، اور وہ حضرت عثمان بن طلحہ وہی مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں حضرت علی سے لے کر ان کو دے دی اور فرمایا خذھا خالدۃ تالدۃ، سبحان اللہ، یہ چابیاں نسل در نسل تمہارے پاس ہی رہیں گی۔ اور انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بھائی شیبہ ابی طلحہ کو دے دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تمہیں حکم ہے کہ یہ ادا کرو مانتے ان کے اہل کو، اور جب تم فیصلہ کرو تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو، اور یہ اچھی چیز ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اگلی آیت کا بھی شان نزول ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا ایک لشکر ایک محاذ پر بھیجنا چاہا، اس لشکر میں عبداللہ بن عمر بن خطاب بھی شامل تھے۔ آپ نے اس لشکر کا امیر عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو مقرر کیا، یہ بڑے قابل اور بڑے خوبصورت نوجوان تھے مگر طبیعت بڑی جذباتی تھی۔ لشکر بھیجتے وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس میں تمہارا امیر مقرر کیا ہے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اب ہوا کیا، لشکر روانہ ہو گیا، راستے پہ ایک مقام پر امیر نے کسی کام کرنے کا حکم دیا کہ کام کرنا تھا وہ، لیکن انہوں نے کام کیا تھا اس کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔ لشکر نے کام کیا، گرمی کی وجہ سے تھکے ماندے ہونے کی وجہ سے لشکر نے سستی کا مظاہرہ کیا، تو انہوں نے حکم دیا سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارا لشکر اکٹھا ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے حکم دیا میری اطاعت کرنی ہے تم نے، اور انہوں نے کہا ہاں ہم کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جنگل سے خشک لکڑیاں جمع کرو اور ڈھیر لگاؤ اور اس کو آگ لگا دو۔ انہوں نے آگ لگا دی، جب شعلے بھڑک پڑے تو عبداللہ بن حذیفہ نے کہا اب اس میں چھلانگ لگا دو۔ تو سارے اس وقت میں جتنے بھی ساتھی تھے وہ پریشان، تو عبداللہ بن عمر نے ساتھیوں سے فرمایا آگ میں چھلانگ نہیں لگانی، اس لیے کہ آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہمارے لیے آگ ہے تو ہمارے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ۔ چنانچہ کسی نے بھی آگ میں چھلانگ نہیں لگائی۔ کچھ دیر بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر انہیں احساس ہوا کہ میں کس طرح کا معاملہ کہہ رہا تھا۔ حالانکہ وہ جلیل القدر صحابی تھے، لیکن بس جذبات میں آ کے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ علم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے الذین، ان لوگوں کی طرف یزعمون جو خیال کرتے ہیں انہم کہ یہ بے شک وہ آمن و ایمان لائے بما اس چیز پر انزلہ جو نازل کی گئی، لے کا آپ کی طرف، وما انزلہ اور اس چیز پر جو من قبل کا آپ سے پہلے نازل کی گئی، یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں ان اس بات کا اتحاکموا کہ اپنا فیصلہ لے جائے الی الطاغوت سرکش کی طرف،
वक़द और तहकीक उमिरु इनको हुक्म दिया गया था अन इसका यकफुरु बिही के इनकार करे इस तागूत का। व युरीदु शैतानु चाहता है शैतान युज़िल्लहुम ये कि इनको गुमराह करे ज़लालन बईदा दूर की गुमराही। व इज़ा क़ील लहुम और जब इनसे कहा जाता है आओ इला मा उस चीज़ की तरफ अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ने नाजिल की है व इला रसूली और रसूल की तरफ आओ रअयतल मुनाफ़िक़ीन तो आप मुनाफिकों को देखेंगे यसुद्दून अनका वो एराज़ करेंगे आपसे दूर एराज़ करना। फ़कैफ़ वापस कैसा हुआ इज़ा असाबत हु मुसीबा जब पहुंचती है इनको मुसीबत बिमा कद्दमत अयदीहिम जो भेजा आगे उनके हाथों ने यानी अपने हाथों के करतूतों की वजह से जब उन्हें मुसीबत पहुंचती है सुम्मा जाऊ का फिर ये आपके पास आते हैं या हलिफूना कस्में खाते हैं अल्लाह के नाम की इन अरदना इला एहसान व तौफीका कि हमने तो बस इस्लाह करने के लिए और दोनों के दरमियान मुवाफकत पैदा करने के लिए ऐसा किया। उलाइक अल्लज़ीना ये वो लोग हैं यअलमुल्लाहु अल्लाह जानता है जो उनके दिलों में है फ़ारिज़ अनहुम सो आप इनसे आराज़ कीजिए वाइज़हुम इनको नसीहत कीजिए वक़ुल लहुम और कहिए इनको फ़ी अनफुसिहिम इनके नफ्सों के बारे में क़ौलन बलीगा ऐसी बात जो उनके दिलों की तह तक पहुंचे। हमारे सल्लल्लाहु में रसूल नहीं भेजा हमने किसी भी रसूल को मगर उनका मकसद ये होता है लियुताआ कि उस रसूल की बात मानी जाए अल्लाह के हुक्म से। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम और अगर बेशक वो लोग जिन्होंने जुल्म किया अपनी जानों पर आपके पास आए फस्तगफिरुल्लाह और आप माफी मांगे अल्लाह से वस्तगफर लहुम रसूल और रसूल से भी माफी मांगे लवजदुल्लाह तो वो अल्लाह को पाएंगे तव्वाब बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान। इन आयत में एक वाकया है कि एक यहूदी था और एक मुनाफिक था। मुनाफिक का नाम था बुशैर। इनकी आपस में लड़ाई हुई और किसी जमीन के सिलसिले में यहूदी का दावा था ये जमीन मेरी है, मुनाफिक का दावा था ये जमीन मेरी है। और रजिस्ट्रियां तो उस जमाने में हुआ नहीं करती थी। तो जब ये झगड़ा हुआ तो ये मामला जो है वो उसने कहा कि मामला काफी बढ़ गया। तो आसपास के लोगों ने सलाह कराने की कोशिश की मगर नहीं हुई। यहूदी बड़ा समझदार था, कहने लगा अच्छा मैं यहूदी हूँ मगर मैं तुम्हारे पैगंबर के पास जाने के लिए तैयार हूँ, तुम भी चलो वो फैसला करेंगे, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि यहूदी जानता था कि हुजूर ने हक ही फैसला करना है, वो गलत फैसला नहीं करेंगे। तो ये भी समझता था कि जमीन तो हकीकतन मेरी है। मुनाफिक सीना जोरी कर रहा है। मुनाफिक ने कहा कि हमारे नबी का कलमा तुम पढ़ते नहीं हो, तो अब कहते हो कि साथ चलेंगे। तो उसने कहा कि मुनाफिक कहने लगा कि काब बिन अशरफ के पास चलते हैं, हालांकि काब बिन अशरफ यहूदी था। तो मुनाफिक यहूदी के पास जाना चाह रहा है और यहूदी नबी के पास आना चाह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल मामला जो है वो हुजूर की अदालत में गया। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया मुनाफिक से वाकई तुम्हारे आपस में झगड़ा है? उसने कहा जी है। आपने फरमाया मैं जो फैसला करूंगा क्या मानोगे? इन्होंने कहा हाँ मानेंगे। जब दोनों फरीकों की रजामंदगी का इजहार किया उन्होंने कहा हम मानेंगे। आपने दोनों के बयानात सुने और ये नतीजा अखज़ किया कि जमीन का मालिक यहूदी है और हकीकतन मालिक था भी वही। बयानात सुनने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने दोनों की बात सुन ली है और नतीजे पर पहुंचा ये जमीन यहूदी की है। आपने यहूदी के हक में फैसला किया और मुनाफिक को फरमाया कि आप इसको कब्जा दे दें। गैर की जमीन पे कब्जा करना बुरी बात है। अच्छा मामला हो गया लेकिन उस मुनाफिक को सुकून नहीं आया। उसने कहा कि भाई मैं इस फैसले को नहीं मानता। चुनाचे ये दोनों इन्होंने कहा कि भाई किसी और से फैसला करवाते हैं। और यहूदी के जिन में आया हजरत उमर का नाम, क्योंकि हजरत उमर यहूदियों से और मुशरिक से और काफिर से ना सख्त थे। क्योंकि अल्लाह की रजा के लिए ना या अल्लाह की मोहब्बत में हजरत उमर को नापसंद थे ये लोग। तो चुनाचे ये दोनों हजरत उमर के पास पहुंचे और कहने लगे हम एक झगड़े का फैसला कराने के लिए आपके पास आए। हजरत उमर ने फरमाया अगरचे मुझे फैसले करने की इजाजत है और किताबों में तस्रीह है कि हजरत उमर उस्मान मुआज अबू दरदा उबई बिन काब अब्दुल्ला बिन मसूद के अलावा और भी कई साहबा अजमाइन थे कि ये ले कर सकते हैं फैसला, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हमें इजाजत है। लेकिन तुम बताओ, हजरत उमर ने फरमाया अगर मुझे फैसला करने की इजाजत है मगर दो कौम जो है ना बातें हैं, एक एक तरफ यहूदी है और एक तरफ कलमा पढ़ने वाला, हो सकता है मैं फैसला करूं यहूदी बिगड़ जाए और फितना फसाद बर्पा हो और फितना खा कैसा ही हो, शरीयत ने इसकी सख्त तरदीद की है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बहरहाल कीलो काल के बाद हजरत उमर ने फैसला के लिए जब करने लगे तो पूछा कि पहले किसी ने फैसला किया है? तो यहूदी ने कहा हाँ हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुकदमा पेश किया है। तो हजरत उमर ने फरमाया उन्होंने क्या फैसला किया? यहूदी ने कहा उन्होंने मेरे हक में फैसला किया। तो हजरत उमर ने फरमाया फिर उस फैसले से क्या मसला है? तो मुनाफिक ने कहा कि मैं नहीं मानता। हजरत उमर ने पूछा कि भाई तुम वहां गए थे? मुनाफिक ने कहा हाँ गया था। हुजूर ने फैसला किया? मुनाफिक ने कहा हाँ किया। हजरत उमर ने पूछा पूछा क्या तुम उस फैसले से राजी नहीं हो और तुम उस फैसले के बाद फैसला चाहते हो? उसने कहा हाँ मैं उस फैसले से राजी नहीं और मैं फैसले के बाद फैसला चाहता हूँ।
حضرت عمر گھر گئے، تلواروں میں سے سب سے تیز تلوار لی لائے اور منافق کا سر اتار دیا، اور فرمایا جو شخص آقا کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار ہی کرے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر کا لقب پڑ گیا تھا فاروق، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو نازل کی گئی ہے آپ سے پہلے توراۃ زبور انجیل پر، اور وہ ارادہ رکھتے کہ فیصلہ کریں سرکش کی طرف یعنی کعب بن اشرف کی طرف، اور جبکہ انہیں حکم دیا گیا اس سے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں یعنی سرکشوں اور نافرمانوں کا انکار کریں، اور چاہتا ہے شیطان کہ ان کو گمراہ کرے گمراہی دور کی۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو نازل کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کے چہرے جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں، وہ آپ سے اراض کرتے ہیں، یہ پہلے آپ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب مصیبت پہنچتی ہے یہ ان کے ہاتھوں کی اپنی کرتوت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو یہ مصیبت آئی، حضرت عمر نے کی تلوار نے فیصلہ کر دیا، پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ان کے ورثہ آئے اس آدمی کے، بشیر کے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اس نے تو صرف فیصلے سے انکار کیا تھا، آپ کے فیصلے سے وہ راضی تو تھا، لیکن اللہ نے فرمایا یہاں آ کے وہ آپ کے سامنے ایسی باتیں کریں گے کہ نہیں یہ بھی نہیں، وہ فیصلہ تو چاہتا تھا، تو آپ کے فیصلے کو رد کرنا اس کا مقصد نہیں تھا، یہ آپس میں آپ کے سامنے آ کے ایسی باتیں کریں گے، جبکہ اس بات میں کوئی حقانیت اور کوئی دلیل نہیں ہے سچی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے، کال آ گئی تھی، معذرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس حکم ہے آپ کے رب کی طرف سے، لا یؤمنون کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو منصف نہ بنائے، فیما شجر بینہم اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائے، اور یعنی ہم مومن بھی تب ہوں گے جب حضور کی رضا میں راضی ہوں گے۔ ثم لا یجدوا پھر بھی نہ پائیں فی انفسہم اپنے دلوں میں حرج کسی تنگی کو، اما اس چیز کے متعلق قضیہ جو آپ نے فیصلہ کر دیا، اور یسلم تسلیم اور تسلیم کریں کھلے دل سے، ولو ان اور اگر بے شک ہم کتبنا علیہم لکھ دیتے ان پر ان اقتلوا یہ کہ قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو، ابھی خروجو یا نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوه تو یہ لوگ نہ کرتے اس کاروائی کو، الا قلیل منهم مگر بہت تھوڑے ان میں سے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ فعلوا کرے ما یوعظون بھی اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، کان خیر لهم تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا، اور شدت تثبیت اور ہوگا زیادہ ثابت قدم رکھنے والا، وَإِذًا اور اس وقت لآتیناہم البتہ ہم ان کو دیں گے من لدن اپنی طرف سے اجرا عظیما بہت بڑا اجر، یعنی اگر وہ بات وہ مان لیں جو آپ انہیں کہتے ہیں تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیں گے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم ان کو ہدایت بھی دیں گے صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، کیونکہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی والرسول اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ پس وہ لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین اللہ کے نبی، والصدیقین صدیق، والشہداء اور شہید ہونے والے، والصالحین اور نیک، وحسن اولئک رفیقا اور اچھا ہے ان لوگوں کی رفاقت حاصل کرنا، ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، وکفی باللہ علیم اور اللہ کافی ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ تو بشیر نامی منافق اور یہودی کے درمیان زمین کا جو جھگڑا تھا اس کا ذکر کیا، اور حضرت عمر نے اس کا سر ختم کر دیا، اڑا دیا، اور پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم اٹھاتے ہیں، کس بات پر کہ یہ اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو منصف نہ بنائے۔ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو اس سے زیادہ جاننے والا کون ہو سکتا ہے، یہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ نبی آپ کو اپنا منصف اور حکم نہ تسلیم کریں۔ ایمان کا معیار کیا ہے؟ اگر ہمیں ٹھنڈے دل سے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے، اپنے گھروں میں جا کے غور و فکر کرنا چاہیے قرآن کریم کی آیات میں
جو کچھ بیان ہوئے ہیں ہم اس کو بغیر کیل و کال تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ہر فیصلے پر عمل کر لیا حضور کے، یعنی حضور نے جو فرمایا ہم اس پہ راضی ہیں، ہمارا نفس چاہے یا نہ چاہے تو ہم نے اس پہ راضی ہونا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم اپنا ظاہر، اپنی شکل و صورت، اپنی وضاقتہ، اپنا لباس آپ کے فیصلے پر قربان کر دیں۔ ہم اپنے اخلاق، اپنا کردار، اپنے انداز، اپنی عادات حضور کے فیصلوں پر قربان کر دیں۔ یہ ہے راضی ہونے کا مقصد، کہ ہم حضور کے فیصلے پر راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ اس میں اتنا مزہ نصیب فرمائے کہ اس کے بغیر یہ مشکل نہ ہو، بلکہ ہمیں اس کو کرتے ہوئے چین، سکون اور راحت نصیب ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بے شک ہم ان پہ لکھ دیتے یہ کہ قتل کریں اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے لیے، یا ہم لکھ دیتے کہ اپنے گھروں سے نکلیں، تو یہ لوگ ایسا نہ کرتے۔ اگر وہ بے شک، اور اگر بے شک وہ کریں اس چیز کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، تو یہ ان کے لیے ہوتا بھی بہتر اور زیادہ سخت وہ ہے یہ، یعنی وہ اشد تثبیت، اور زیادہ سخت ہوگا یہ ثابت قدم رکھنے میں، یعنی اس سے ان کا ایمان محفوظ ہوگا اور یہ ثابت قدم رہیں گے۔ تو اس وقت ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم بھی دیں گے، ہم انہیں صراط مستقیم پہ بھی لے جائیں گے، ہم انہیں ہدایت بھی دیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لینی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لے، خذوا حذرکم، لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا پس کوچ کرو، ثبات، گروہ در گروہ، اوین فرو یا کوچ کرو، جمیعاً اکٹھے، وان منکم، اور بے شک تم میں سے کچھ، لمن وہ ہیں، لیبطئن، البتہ جو تاخیر کرتے ہیں، یعنی جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ فإن اصابتکم، پس اگر پہنچے تمہیں مصیبت، کوئی مصیبت، قالا، تو کہتے ہیں قد انعم اللہ علی، اللہ نے ہم پر انعام کیا، ہم جہاد کے لیے نہیں گئے، اذ لم اکم معہم، جبکہ نہیں تھا ان کے ساتھ شہیدہ حاضر، ولئن اصابکم، اور اگر پہنچتا ہے تمہیں یعنی مسلمانوں کو، فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی مال غنیمت، اور مسلمان جہاد جیت جاتے ہیں، لیقولن، تو ضرور کہتے ہیں کہ لم تکن، گویا کہ نہیں ہے، بینکم و بینہم، تمہارے اور ان کے درمیان، مودۃ، کوئی دوستی، یعنی آپ کے اور ان کے درمیان دوستی تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن کہتے ہیں یا لیتنی، کاش میں کنت معہم، ان کے ساتھ ہوتا، فافوزا، اور میں بھی کامیاب ہوتا، فوزا عظیما، بڑی کامیابی۔ فلیقاتل، پس چاہیے آپ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، اور پس چاہیے لڑیں اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، جو یشرون الحیات الدنیا، جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، یا آخرت کے بدلے میں، ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑے گا اللہ کے راستے میں، فیقتل، پس وہ قتل کیا جائے گا، او یغلب، یا غالب آئے گا، فسوف نؤتیہ، تو ہم ان کو دیں گے، اجرا عظیما، اپنی طرف سے بڑا اجر۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تقاتلوا، تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور کمزور من الرجال، مردوں کی حمایت میں تم کیوں نہیں لڑتے، من نسائی، عورتوں کی حمایت میں، کمزور عورتوں کی حمایت میں، مسلمانوں تم کیوں نہیں لڑتے، والولدان، اور بچوں کی، چھوٹے بلکتے مسلمان بچوں کی حمایت میں تم کیوں نہیں لڑتے، الذین، جو یقولون، بچے، عورتیں، کمزور، ایک منٹ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے باجی، کیا ہو؟ باجی نے کچھ دیر مانگی ہے آپ سے، تھوڑی دیر کے لیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہاں اللہ رب العزت فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کمزور مردوں کی حمایت میں، اللہ کی راہ میں کمزور عورتوں کی حمایت میں، اللہ کی راہ میں بچوں کی، بلکتے بچوں کے، چھوٹے بچوں کی حمایت میں کیوں نہیں نکلتے؟ وہ بچے جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا، اللہ ہمارے اوپر ہمیں نکال دیجئے، من هذه القریۃ الظالم اہلھا، اس بستی سے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، بنا دیجئے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، وجعل لنا، بنا دیجئے ہمارے لیے من لدنک نصیرا، اپنی طرف سے کوئی مدد کرنے والا. الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، یقاتلون، لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین کفر، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت شیطان کی راہ میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس لڑو تم شیطان کی حمایتیوں سے، ان کید الشیطان، بے شک شیطان کی تدبیر کان ضعیفہ، کمزور ہے. تو مجھے اور آپ کو حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے، سب سے پہلی بات کوچ در کوچ، گروہ در گروہ اکٹھے ہو جاؤ، اور تمہاری ثوابدید پر موقوف ہے، تمہارا کمانڈر جس طرح حکم دے اس طرح کرو. اگر وہ کہے تھوڑے تھوڑے جاؤ، تھوڑے تھوڑے جاؤ، جس طرح فوجی دستے جاتے ہیں. اگر وہ کہے اکٹھے جاؤ تو اکٹھے جاؤ، اور بے شک تم میں سے کچھ وہ ہیں البتہ جو تاخیر کرتے ہیں، لیٹ ہوتے ہیں، یہ منافقوں کی بات ہے. تو اللہ کے راستے میں جب مسلمانوں کو کمانڈر نکلنے کا حکم دے جائے تو کوئی سستی نہیں، کوئی کیل و کال نہیں، فوراً نکلنا ہے. کہا اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت، یا تم میں کوئی شہید ہو جائے یا زخمی ہو جائے یا انہیں شکست ہو جائے، تو منافق اس وقت میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر انعام کیا. وہ کس طرح انعام کیا کہ ہم نہیں گئے اس راستے میں، اگر ہم جاتے تو ہم بھی شہید ہو جاتے. یعنی منافقین اس وقت میں شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور ہم نے جا کے جہاد نہیں کیا. یہ منافقوں کی علامت ہے. اور اگر مسلمان جیت جائے، فتح ہو جائے، مال غنیمت ہو جائے، تو کہتے ہیں بے باک اور بے حیا ہو کر کہ کاش میں بھی ہوتا ان کے ساتھ تو مجھے بھی کامیابی ملتی. یعنی ان کا مطمع نظر دنیا ہے. تو مسلمانوں کو یہاں حکم دیا گیا کہ اگر حالات اس طرح کے ہو جائیں تو جہاد کی بات ہو رہی ہے کہ لڑنا ہے اللہ کی راہ میں، اور ان قریب ہم ان کو اجر دیں گے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. اور جہاد کی پھر کئی اقسام بھی ہیں. پھر فرمایا کہ تم ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ایک چیز بیان کر دی گئی کہ اگر تمہارے کہیں کمزور مردوں کی حمایت میں تم نے لڑنا ہے، اگر کمزور مرد ہو رہے ہیں، کہیں عورتوں کی حمایت میں لڑنا ہے، بچوں کی حمایت میں جہاد کرنا ہے، ایسے بچے، ایسی عورتیں جو اپنی جگہوں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اس ظالم لوگوں سے نجات دے دیں. آج کے دور میں فلسطین اس بات کی کھلی دلیل اور ہمارے سامنے ثبوت ہے اور مثال ہے کہ اب بھی مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ اگر اس طرح کے حالات ہو جائیں تو تم ان کے لیے آواز اٹھاؤ، ان کے لیے نکلو، ان کے لیے بولو. کمزور مرد، عورتیں، مسلمان اور بچے اس وقت میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، ہماری لیے کوئی اپنا حمایتی بھیج دیجیے جو ہماری مدد کرے. تو فرمایا گیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ طاغوت سے، شیطان کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں اور شیطانی حمایتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور شیطان کی تدبیر جو ہے وہ کمزور ہے. علم ترا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، ان الذین، ان لوگوں کی طرف، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کفو ایدیکم، روکو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، واتوا زکات، زکات دو، فلما، پس جو وقت کتبہ لکھا گیا، فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال جہاد، اذا فریق منہم، تو چانک ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس، ڈرنے لگ جاتا ہے جہاد سے، میدان جہاد میں جانے سے ڈرتا ہے، کا خشیت اللہ، جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یہ اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے. وقال، اور کہا انہوں نے، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، اللہ آپ نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا، اگر آپ اس کو تھوڑا مؤخر کر دیتے، الی اجل قریب، تھوڑی مدت تک. یعنی کہتے ہیں جہاد کی فرض ہوا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا تھا. اور یہ چاہتے تھے کہ جو منافقین تھے یا منافقینوں کی مثال ہے، کھروں کی مثال نہیں، جو کھوٹے تھے وہ کہتے تھے کیوں اتنی جلدی ہو گیا. آپ ایک نبی ان سے کہہ دیجئے متاع دنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر، آخرت تو بہت بہتر ہے، لمن اتقوا، شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، ولا تظلمون، اور نہیں تو تم پر ظلم کیا جائے گا، فتیلہ، دھاگے کے برابر بھی. اینما تکونوا، تم موت سے کیوں بھاگ رہے ہو، تم جہاں بھی ہوگے، یدرککم الموت، پالے گی تمہیں موت، ولو کنتم، اگرچہ تم ہو جاؤ، فی بروج مشیدۃ، ایسے قلعوں میں جو چونا گچھ ہیں، یعنی مضبوط ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی اور راحت، یقولوا هذه من عند اللہ، تو یہ ایسے ہیں کہتے ہیں ہم حقدار ہیں اس بھلائی کا،
فَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یقولو کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اے نبی یہ آپ کی طرف سے آئی ہے. کل آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کل من عند اللہ، بھلائی اور برائی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. فمالی پس کیا ہو گیا، ہؤلاء القوم اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیث، یہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے، یعنی یہ بات ہی نہیں سمجھتے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تو فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو روکتے ہیں، یعنی یہ روکے جاتے ہیں. وہ کس طرح؟ اس میں ایک واقعہ ہے قرآن کریم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت عطا ہونے کے بعد جب تبلیغ شروع کی تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سیدہ خدیجہ نے، غلاموں میں سیدہ حارث نے، نابالغ بچوں میں حضرت علی نے. تو ابتدائی دنوں میں مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ میں ہمارے سارے معبودوں کا رد ہے اور ہمارے عقیدے پہ زد پڑتی ہے، تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روکتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے نا تو اپنے ہاتھوں کو روک لو، یعنی ان کے اوپر جو مخلصین اسلام میں داخل ہو گئے ان کے اوپر اپنے ہاتھ مت چلاؤ. تو یہ ان کو طرح طرح کی تکالیف دیتے ہیں. اور جو ہے وہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا نا، اس نے حضور کے کندھے مبارک پر چادر اٹھا کر آپ کے گلے میں ڈال کے اتنی زور سے اڑوڑی کہ آپ کا سانس رک جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام ہو جائے. یہ ایسے ظالم تھے. سیدنا ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اللہ کے بندے کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. تو انہوں نے حضور کو بھی ایسی تکالیف دی. اور کافروں کا اس وقت میں غلبہ بھی تھا، تو صحابہ کرام پر جب بہت سارے مظالم ہوئے تو پھر انہیں ہجرت کا حکم ہوا کہ وہ یہاں سے مدینہ یہاں سے حبشہ چلے جائیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبر نور کی چوٹی پر غار ہلا میں نبوت ملی، حضور وہی لے کر تشریف لائے. تو پھر اس کے بعد آپ نے پہلے تو یہ حکم تھا کہ نمازیں صرف ایک فجر تھی اور ایک عصر تھی. یہ جو نمازیں فرض ہوئی تھی جب حضور معراج کی رات گئے، اس سے پہلے ایک فجر کی نماز تھی اور ایک عصر کی نماز تھی. بعض کہتے ہیں چاشت کی بھی تھی. تو اور وضو اور نماز کس طرح پڑھائی، یہ سیدنا ابوبکر صدیق جب غار ثور میں آئے تو انہوں نے آ کر اس کا پڑھ کے وضو کرایا پہلے، اور پھر اس کے بعد وضو کے بعد نماز کا طریقہ سکھایا جب تک کہ معراج نہیں ہوا. تو یہاں نماز کا ذکر تھا، اس کے ضمن میں میں نے آپ کو بات بتا دی. پھر فرمایا جب ان کے لیے فرض دکھا گیا تو یعنی فرض کر دیا گیا جہاد، تو پھر کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب کیوں فرض کر دیا گیا، ابھی تو ہمیں نہیں لڑنا تھا، ہمیں مہلت دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پروردگار کہیے منافقوں نے یہ جو کہا ہے آپ کے ہمارے لیے کیوں فرض کر دیا گیا، آپ کہہ دیجئے یہ دنیا کا جو مال ہے نا یہ بہت قلیل ہے جس کے لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے. ما صابک من حسنہ، انسان جو پہنچتی ہے تمہیں راحت اور بھلائی فمن اللہ، پس اللہ کی طرف سے. وما صابک، اور جو پہنچتی ہے من سیئہ کوئی تکلیف مصیبت فمن نفسک، تو تمہارے نفس کی وجہ سے. ورسلنا کا ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی للناس لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے. وکفا باللہ شہید، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ گواہ. جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اللہ پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولا، اور جو روح گردانی کرے گا اطاعت سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پہ نگران نہیں بنایا اس لیے آپ پریشان نہ ہو. ویقولون، وہ کہتے ہیں طاعۃ، ہمارا کام اطاعت کرنا ہے. فاذا برزوا، لیکن جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، بیتا تو راتیں گزارتے ہیں، طائفۃ منہم من منافقین میں سے ایک گروہ، غیر الذی تقول اس کے خلاف جو یہ آپ سے کہتے ہیں، یعنی جو آپ سے باتیں کر کے جاتے ہیں، آپ سے معاہدے کر کے جاتے ہیں، راتیں آپ کی خلاف پلاننگ میں گزار دیتے ہیں. اللہ یکبت، اور اللہ جانتا ہے، ما یبیتون وہ مشورے جو وہ راتوں کو کیا کرتے ہیں. فاعرض عنہم، سو اس کا نتیجہ کیا ہے، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے اور وتوکل اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن نبی کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس قرآن میں بہت سارا اختلاف ہوتا، قرآن کا اسلوب ایک جیسا نہ ہوتا، قرآن میں انداز بیان ایک جیسا نہ ہوتا، کیونکہ جو جیسے بیان کرتا ہے اس کا انداز سب کا مختلف ہوتا ہے. تو قرآن ایک ہی رب کی طرف سے اترا اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس میں جو بھی احکامات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، نہ کہ خود سے بنائے ہوئے. وَإِذَا جَاءُهُمْ، جب آتے ہیں ان کے پاس، امر کوئی ایسا معاملہ، من الامنی امن کا، بالخوف یا خوف کا، اذعوا به
وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر لوٹاتے اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان کی طرف جو ان میں سے صاحب امر ہیں یعنی رائے والے ہیں ان کی طرف، لَعَلِمَهُ، تو جان لیں اس کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، جو خوب تحقیق کر سکتے ہیں اس کی، منہم، ان میں سے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم آپ پر، ورحمت، اس کی رحمت نہ ہوتی، تبعتم الشیطان، تو البتہ پیروی کرتے تم شیطان کی، الا قلیلا، مگر تھوڑے ایسے ہوتے جو پیروی نہ کرتے. اس سے پہلی آیت میں منافقین کی تردید تھی، اور اس آیت میں بھی منافقوں کی تردید ہے. مخالفوں کے ایجنٹ آ کر افواہیں پھیلاتے تھے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے بہت بڑی فوج مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے والی ہے اور شہر سے چند میل دور ہے. طبعی بات ہے، ایسی خبر جب عوام سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، عورتیں پریشان ہوتی ہیں، بچے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ جنگ ہوتی ہے. ایسی خبر سب منافق سنتے تو آنن فانن شہر میں مشہور کر دیتے کہ حملہ ہونے والا ہے، اور آنے والے فوجیوں کو دیکھنے والوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کا یہ اثر ہوتا ہے سارے ساتھی پریشان ہو جاتے، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا تو وہ اس کو مشہور کر دیتے، تحقیق کیے. اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتے یا صاحب رائے کی طرف لوٹاتے تو اتنی پریشانی نہ ہوتی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بنفس نفسی مدینہ میں موجود تھے تو فرمایا آپ کی طرف یا صاحب رائے اور سمجھدار لوگ جو ہیں ان کی طرف خبر کو لوٹاؤ تاکہ وہ تحقیق کرے اس کی حقیقت کیا ہے، واقعی کوئی خوف یا خطرہ ہے، اور کیا واقعی امن قائم ہو گیا یا صلح ہو گئی، تو سمجھدار لوگوں کی طرف بات پھیلاؤ تاکہ معاملہ خراب نہ ہو. ٹھیک ہے جی. فقاتل، پس لڑو تم اللہ کے راستے میں، لا تکلف، نہیں تکلیف دی جائے گی آپ کو، الا نفسک، مگر آپ کی جان تک، وحارز المؤمنین، اور برانگیختہ کریں ایمان والوں کو جہاد پر، اصل اللہ، قریب ہے اللہ، ان یکفا، کے روک دے، باس الذین کفروا، گرفت ان لوگوں کی جو کافر ہیں، اللہ اشد بأسا، اللہ کی سخت ہے گرفت، و اشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے اللہ سزا دینے والے. اللہ کی گرفت سخت ہے اور اللہ سزا دینے والے ہیں، یعنی پس لڑو اللہ کی راہ میں نبی. یعنی اگر یہ منافق جہاد میں شریک نہیں ہوتے تو آپ اللہ کے راستے میں لڑیں، آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر آپ کی جان تک، یعنی تمہیں تمہارے نفس کا مکلف بنایا گیا ہے. ایمان والوں کو کہیے کہ وہ جہاد پر آئیں، ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے، کیونکہ اللہ روک دے گا گرفت ان لوگوں کی جو کافر ہیں. یعنی کافروں کی قوت اور اسلحے سے نہ گھبرائیے، تعداد سے نہ گھبرائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. پھر فرمایا ومن یشفع، جو شخص سفارش کرے گا، شفاعتا حسنہ، اچھی سفارش، یکن لہ، تو ہوگا اس کے لیے نصیب منہا، اس سفارش میں سے حصہ. ومن یشفع، اور جو سفارش کرے گا شفاعتا سیئہ، بری سفارش، یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے ہوگا حصہ اس میں سے. وکان اللہ، اور اللہ ہے، علی کل شیء مقیتا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو ادھر سے یہ پتا چلا ہے کہ انسان اگر کسی چیز کی سفارش کرے یا کسی فرد کی سفارش کرے یا کسی کام کی سفارش کرے تو بس یہ دیکھ لیں کہ میں خیر پہ سفارش کر رہا ہوں یا کسی کی برائی پر. یعنی جو شخص سفارش کرے اچھی سفارش تو اس کے لیے سفارش میں سے حصہ ہے. یعنی جو شخص جائز کام میں کسی کی سفارش کرے گا اس کو ثواب ملے گا. مثلاً کوئی آدمی بے گناہ پکڑا ہوا ہے، اس نے نہ چوری کی، نہ ڈاکہ مارا، نہ قتل کیا، مگر ناجائز طور پہ اس کو پکڑ لیا، تو ایسے مظلوم شخص کی جو مدد کرے گا اس کو ثواب ملے گا. اور جو سفارش کرے گا بری سفارش، اس کے لیے حصہ ہوگا اس بری سفارش پہ. یعنی جو شخص واقعتاً چور ہے اس کو رہا کرانے کے لیے جو سفارش کرے گا وہ بھی چور ہوگا. ڈاکو کی سفارش کرے گا یا قاتل کی سفارش کرے گا تو سفارش کرنے والا اتنا ہی مجرم ہوگا جتنا مجرم ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا وَإِذَا حَيِّيتُمْ، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے بِتَحِيَّةٍ، سلام کے ساتھ، حیو، تو پس تم بھی مسلمانوں دعا کا جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بھی اچھے طریقے سے، اور ردوہ، یا اتنی تو دعا دو نا جتنی تمہیں دی گئی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علی کل شیء حسیب، ہر چیز کا حساب لینے والا. اللہ وہی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی رب، لا یجمعنکم، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیث، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات کرنے کے اعتبار سے. تو السلام علیکم کی کہنے کی فضیلت اور مصافحہ اور معانقہ کے متعلق بیان کیا گیا. جب تمہیں کوئی دعا دی جائے یعنی سلام کے ساتھ، تو یعنی جب تمہیں کوئی کہے السلام علیکم بس تم بھی دعا دو اس سے بہتر طریقے سے، یعنی تم جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. یہ چار الفاظ ہیں ومغفرتہ کے بھی.
اور اسی کو لٹا دو، یعنی اس نے کہا السلام علیکم تو تم وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہو۔ بعض لوگ اتنے متقی ہوتے ہیں وہ اگلے بندے کو شرمندہ کہہ دیتے ہیں۔ اگر کبھی آپ نے جلد بازی میں کہہ دیا السلام علیکم تو آگے سے آپ کو کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلام کرنے والا سوچتا ہے میں نے پورا سلام نہیں کیا تو اس کو شرمندگی سی فیل ہوتی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جس کو جتنی اللہ توفیق دے دے، نیتوں پہ معاملات کا اجر دیا جائے گا۔ فما لکم پس کیا ہو گیا تمہیں فی المنافقین منافقین کے بارے میں فئتین کہ تم دو گروہ ہو گئے، اللہ اور اللہ نے ارکسہم ان کو الٹا پھیر دیا بما کسبوا ان کی کمائی کی وجہ سے، اتریدون کیا آپ ارادہ کرتے ہو ان تہتدوا کہ یہ ہدایت آپ دو، من ازل اللہ اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کرے فلن تجد له سبیلا پس وہ ہرگز نہیں پائے گا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے وہ راستہ نہیں پائے گا۔ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تھے جن کی تعداد بعض نے 30 بتائی ہے، بعض نے 40 بتائی ہے، بعض نے 50، آ کر کہا ہم مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اسلام کے متعلق معلومات ہوئی تھی، لیکن ہم نے خود آپ سے ملاقات کا فیصلہ کیا کہ براہ راست اسلام کے متعلق بیان کرے۔ یہ چند دن تک آپ کے پاس رہے، آپ نے ان کو ایمان کی حقیقت سمجھائی، اسلامی احکامات سے آگاہ کیا، صحابہ نے ان کی بڑی عزت اور خدمت کی، کیونکہ اسلام کا اصول ہے مہمان کی عزت کرنا، خدمت کرنا۔ چند دن بعد کہنے لگے حضرت ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کریں اور آپ کے پاس مدینہ آ جائیں، آپ کی خدمت میں رہیں، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں ہم چند دنوں تک مثلاً 20-25 دن تک بال بچوں کو لے کر آئیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لے آؤ۔ جب مہینہ گزر گیا، 1.5 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، نہیں آئے، آپ منتظر تھے کہ وہ آئے اور ہم ان کی خدمت کریں، مگر کافی وقت گزرنے کے باوجود نہ آئے تو ان کے متعلق صحابہ کی رائے مختلف ہوگی۔ ایک گروہ کی رائے یہ تھی وہ لوگ مخلص نہیں ہیں، منافق تھے، وقت گزارنے آئے تھے، مخلص ہوتے تو وعدہ پورا کرتے۔ دوسرے گروہ نے کہا کوئی مجبوری بن گئی ہوگی اور علاقہ بھی ان کا خاصا دور ہے، کسی سے کچھ لینا ہوگا، کچھ دینا ہوگا، کوئی معاملات ہو گئے ہوں گے، چنانچہ صحابہ کے آپس میں جو ہے وہ بحث چل پڑی تو اللہ نے آیت نازل فرمائی تمہیں کیا ہو گیا، منافقوں کے بارے میں وہ دو گروہ ہو گئے، یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا وہ منافق ہیں اور جاسوسی کرنے آئے تھے، صحیح ہے، اور فرمایا کہ تم آپس میں جھگڑے ہو اور اپنے دعووں پہ دلائل پیش کرو، کیا وہ ہدایت پر ہے، اور جو ہدایت تم دو گے وہ تو اللہ نے دینی ہے۔ اچھا جی، ودو اور وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو، لو تکفرون کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کافر ہو جیسے کافر کافر ہے، یعنی کافر چاہتے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ، فتکونون پس تم ہو جاؤ سواء برابر، فلا تتخذوا منہم پس نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو اولیاء دوست، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ پس تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور تم ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو ولیًا دوست، ولا نصیر اور نہ مددگار، إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ یصلون جو ملتے ہیں، إِلَىٰ قوم ایسی قوم کی طرف، بینکم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہے، او جاءکم یا لائیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم کہ تنگ ہو گئے ہوں ان کے سینے، ان یقاتلوکم یہ کہ وہ تمہارے ساتھ لڑیں، او یقاتلوا قومہم یا آپس میں لڑنے لگیں، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہے، لسلطکم علیکم تو تم ان کو تم پر مسلط کر دے، فلقاتلوکم پس وہ ضرور تمہارے ساتھ لڑیں، اور فإن اعتزلوکم پس اگر وہ کنارہ کشی کرے تم سے، فلم یقاتلوکم پس نہ لڑیں وہ تمہارے ساتھ، والقوا الیکم السلام اور سلام اور تمہاری طرف صلح کی بات کرے، فما جعل اللہ پس نہیں بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سبیلا کوئی راستہ، یعنی جب وہ صلح کرنے لگے تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں بنایا۔ یہ آیت میں اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان نہ تو ایمان لانے میں مجبور ہے نہ کفر اختیار کرنے میں، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو ایمان لائے اور تو کفر اختیار کرے گا تو ہماری طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ تو فرمایا بھی ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے، تو فرمایا تم ان کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہو جن کو اللہ نے بہکایا کیونکہ وہ خود غلط راستے پہ چل پڑے۔ ان آیت میں اللہ نے صحابہ کرام کو اس گروہ کو تنبیہ فرمائی جو منافقین کی طرف سے دلائل پیش کرے تھے، تو فرمایا وہ منافق ہیں، انہوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، اور منافق پسند کرتا ہے اس بات کو کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کہ وہ کافر ہیں، یعنی وہ تو اپنی طرف سے تمہیں بھی کافر بنانا چاہتا ہے اور تم ان کے ایمان کی دلیلیں پیش کر رہے ہو اور تم ہو جاؤ برابر کفر کے، وہ یہ چاہتے ہیں، بس نہ بناؤ تم ان کو دوست یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ ہجرت کو یہ جو ہجرت ہے نا ایمان کی نشانی ہے، تو فرمایا اگر وہ پھر جائیں اس بات سے، اراض کریں ہجرت سے، یعنی اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے تو تم ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ، کیونکہ یہ کافر ہے، اور ان کے ساتھ ان کی کفر کی وجہ سے ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرو، تو ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو مددگار نہ بناؤ، مگر وہ جو ملتے ہیں اس قوم کی طرف کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، عہد و پیمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر ہونے کے باوجود غیر جانبدار جو ہیں،
یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کافر تو ہیں لیکن غیر جانبدار ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ خود لڑتے ہیں اور نہ دوسرے کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑتے ہیں، بالکل غیر جانبدار ہیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہ لڑیں گے اور نہ آپ کے خلاف لڑنے والوں کی مدد کریں گے۔ تو اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ تمہارے ساتھ جن لوگوں کا معاہدہ ہے ان کے ساتھ جو ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں لڑنا، یعنی اب جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو گیا ان کے ساتھ بھی نہیں لڑنا۔ ہمارا اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، سبحان اللہ، اتنی مواخات، اتنی مربت، اتنا لحاظ، اتنا اخلاق ہے ہمارے دین میں کہ لحاظ بہت رکھا گیا ہے۔ کافروں کا لحاظ ہے، ہم مسلمانوں کا لحاظ نہیں کر سکتے۔ ستجدون آخرین، ان قریب تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو، یریدون جو ارادہ رکھتے ہیں، ان اس کا یأمنوکم کہ تم سے بھی امن میں رہیں، ویأمنوا قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کلما جب کبھی بھی الفتنہ ان کو لٹایا گیا فتنے کی طرف، اور لم یعتزلوکم پس اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، ویلقوا الیکم السلام اور تم سے صلح کی پیشکش کر لیں، ویکفوا ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کو آپ سے روک لیں، فخذوہم تو تم ان کو پکڑ لو، وقتلوہم اور ہاں صلح کی پیشکش یا آپ سے نہ کریں اور آپ سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، تو آپ پکڑے ان کے ساتھ جہاد کریں جہاں ہم نے بنا پر سلطان مبینہ کھلا غلبہ۔ اس آیت کو بھی سمجھ لیں کہ دین اسلام نام ہے حقوق کا اور حقوق العباد کا، اور اسلام میں حقوق اللہ بھی بیان ہے اور حقوق العباد بھی۔ مسلمانوں پر دونوں قسم کے حقوق کی پابندی ہے، اللہ کے حقوق کی بھی اور حقوق العباد کے بھی۔ پھر حقوق العباد میں مسلمانوں کے حقوق بھی ہیں اور کافروں کے بھی۔ چنانچہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے، ایک اونٹ آپ کو دیکھ کر بڑبڑانے لگا اور اس نے خاصا شور کیا اور تڑپا۔ آپ اونٹ کے پاس تشریف لائے، اونٹ نے اپنے مالک کی 3 شکایتیں کی۔ نمبر 1، جب شکایت کر لی تو آقا نے فرمایا لمن حاضر بعیر، یہ اونٹ کس کا ہے؟ آپ کو بتایا گیا لرجل من الانصار، یہ انصار کے آدمی کا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو فوراً بلاؤ۔ چانچہ ایک آدمی گیا اور اس کے مالک کو بلایا، آقا نے فرمایا تمہارے اونٹ نے 3 شکایتیں کی، ایک یہ کہ تم اس کو بر وقت پانی نہیں پلاتے، اللہ اکبر، دوسری یہ کہ اس کو چارہ پورا نہیں ڈالتے، تیسری یہ کہ اس کو دھوپ میں باندھ دیتے ہو۔ فرمایا اتقوا اللہ فی ھذی البہائم، ان حیوانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو ہمارا اسلام تو اتنا خوبصورت ہے، تو اسلام نے انسانوں کے حقوق بھی بیان فرمایا اور حیوانوں کے بھی، مسلمانوں کے بھی اور کافروں کے بھی، اور فرمایا غیر مسلم جس طرح کی روش تمہارے ساتھ اختیار کریں تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو، یعنی قبیلہ بنو اسد تھے اور قبیلہ بنو غطفان تھے، جو ارادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم بھی امن میں رکھیں۔ یہ اس کا کیا معاملہ ہے وہ سنیں کہ عرب کے 2 قبیلے تھے، بنو اسد اور بنو غطفان، یہ دونوں قبیلے بڑے ہوشیار اور شرارتی تھے، جب مسلمانوں کو ملتے تو ایسے انداز سے گفتگو کرتے تھے مسلمان سمجھتے تھے بڑے مختلف، حتیٰ کہ آپ بھی ان کی باتوں پر یقین کر لیتے کہ یہ مخلص ہیں، اور جب اپنی قوم کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے آدمی ہیں، وہاں تو ہم ان کو دھوکہ دینے کے لیے گئے تھے۔ تو جب مسلمانوں کے پاس جاتے تو غیر جانبداری کا ثبوت اور یقین دلاتے، جب اپنی قوم کے پاس جاتے تو ان کے ساتھ ہو جانے کا یقین دلاتے۔ اللہ نے آیات نازل فرمائی کہ شرارت اور لڑائی کی طرف جو ہے نا یہ لٹائے گئے ہیں اور لٹائے جائیں گے اس فتنے کی طرف، یعنی جب بھی آپ کے خلاف کسی لڑائی کی نوبت آئے تو یہ اس میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ آپ کے پاس صرف جان بچانے کے لیے آتے ہیں، مخلص نہیں ہے، لہٰذا آپ نے ان سے محتاط رہنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ جو ہے نا جہاں کہیں بھی آپ انہیں پائیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس آ کر غیر جانبداری کا اظہار کر کے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں، تو جہاں کہیں بھی آپ انہیں پائیں تو ان کو پکڑ لے، کیونکہ آپ کا غلبہ ہونا چاہیے، لہٰذا آپ ان کو پکڑ کے قتل کر دیں۔ آگے فرمایا وما کان للمؤمن، نہیں ہے لائق کسی مومن کے لیے، یقتل مومن کی قتل کرے کسی مومن کو، الا خطا مگر غلطی سے، ومن قتل مومن اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو خطا غلطی سے، فتحریر رقبہ، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک تو وہ غلام آزاد کرے، اب غلام آزاد نہیں ہوتا، مومنتن اور قید ہے غلام بھی مومن ہو۔ تو اگر کسی نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرے، او دیتن یا مال کا بدلہ ہوگا، مسلمتن جو سپرد کیا جائے گا، الی اہلہ اس مقتول کے وارثوں کو، یعنی مقتول کے وارث کہہ دیں کہ اچھا ہمیں اتنا مال دو تو پھر مال ادا کرنا پڑے گا، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، فان کان من قوم پس اگر ہے وہ ایسی قوم عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، وہ مومن اور وہ خود مومن ہے، فتحریر رقبہ پس آزاد کرنا ہے غلام کا، مومنتن جو مومن ہو، فان کان من قوم اور اگر ہے وہ ایسی قوم بینکم کہ تمہارے درمیان و بینہم ان کے درمیان عہد و پیمان ہے،
فدیتن پس مال کا بدلہ ہے، مسلمتن جو سپرد کیا جائے گا، الی اہلہ ان کے وارثوں کو، اور آزاد کرنا ہے ایک غلام کا جو مومن ہے، اور جو نہ پائے غلام اور لونڈی فصیام شہرین تو وہ 6 ماہ کے روزے رکھے گا، متتابعین لگاتار، توبۃ من اللہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، وکان اللہ اللہ علیم جاننے والا اور حکیم حکمت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو فرمایا مومن کی شان نہیں ہے وہ مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اگر غلطی سے قتل ہو گیا تو پھر آگے اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، جیسے دور سے ہرن سمجھی یا سمجھا شکار ہے، گولی چلا دی لیکن وہ انسان تھا، تو اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر غلام پھر وہ ایک غلام آزاد کرے مومن یا باندی مومن، اگر وہ نہیں ہے تو دوسرا حق اس کے وارثوں کا ہے، مالی بدلہ ہے جو سپرد کیا جائے گا مقتول کے وارثوں کا، اور وہ مالی بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اونٹوں کی شکل میں ہوتا تھا، سونے کے سکے دینار اور چاندی کے سکے درہم کی شکل میں ہوتا تھا، اونٹ 100 ہوتے تھے اور دینار 1000 اور درہم 1000، یہ مکمل دیت تھی، اونٹ 100 دینے ہیں، درہم 100 دینے ہیں، دینار 100 دینے، آم، اور اس زمانے میں 100 اونٹ 1000 مالیت کا ہوتا تھا، اور درہم کے حساب سے 10,000 درہم کی مالیت ہوا کرتی تھی۔ بہرحال تو یہ فرمایا کہ یا تو پھر تم مرسا کو یہ دے دو، اور آگے فرمایا کہ اگر تو یہ معاملہ بھی نہیں ہوتا، اور فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس اگر ہے وہ ایسی قوم جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مومن ہے، یعنی اس کو آپ یہاں سے سمجھیں مثال کے طور پہ کہ ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ہندوستان ہے، اور یہ ہندوستان ہوتا ہے دارالحرب یعنی کافروں کا ملک، وہاں ہندو اور سکھ رہتے ہیں، سکھ برادری میں سے یا ہندوؤں میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا، باقی ساری برادری کافر ہے، تو یہ مسلمان بارڈر پر کھڑا تھا اور ہم قتل ہو گیا، چونکہ اس کی برادری کافر ہے لہٰذا اس کی دیت نہیں دی جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کے حق کا کفارہ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا حق بھی تو توڑا ہے، اور وہ کفارہ ہے ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس آزاد کرنا ہے یہ ایک غلام کا جو مومن ہے، اور اگر ہے وہ ایسی قوم کے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، مراد وہ کافر ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور اس کو ذمی اور معاہد کہتے ہیں، اس نے معاہدہ کیا تھا کہ میں ملکی قوانین کی پابندی کروں گا اور حکمران طبقے کے ذمے ہے اس کے مال اور جان کی حفاظت، وہ کافر جو مسلمانوں کے ملک میں ذمی بن کے رہتا ہے اس پر مکمل اسلامی قوانین کی پابندی لازمی ہے، سوائے 3 چیزوں کے، شراب اور خنزیر کے، کہ ان میں وہ آزاد ہے کہ شراب بنائے پیے، اور خنزیر کے، لیکن باقیوں کے معاملات میں وہ کیا ہوگا کیونکہ ان کے ہاں یہ جائز ہوتا ہے، تو لیکن وہ جو ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ پابند ہوگا، تو فرمایا اگر وہ مقتول ذمی ہے یعنی ٹیکس دے کے رہ رہا ہے تو باقی سارے کافر ہیں، اور مسلمان یعنی ذمی قوم کا ہے اور ہے مسلمان، باقی مطلب یہ ہے کہ باقی سارے کافر ہیں اور یہ ان میں مسلمان ہو گیا ہے، تو پھر اس کے متعلق بیان کیا کہ اگر ایسا معاملہ ہو گیا بس مال کا بدلہ سپرد کیا جائے گا اس کے وارثوں کو، اور آزاد کرنا ہوگا اس میں گردن کا جو مومن ہے، یعنی اس کے وارثوں کو، اس کا پھر مقتول ایسی قوم کا فرد ہے تو تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو گیا ہے، تو پس مال کا بدلہ ہے جو سپرد کیا جائے گا اب اس مقتول کے وارثوں کو، اور جس نے نہ پایا غلام یا لونڈی، یعنی اگر کسی کو غلام اور لونڈی نہ ملے، جیسے آج کل شرعی طور پہ کوئی غلام یا لونڈی نہیں ہوتا، تو اگر اس زمانے میں غلام تو ہو مگر اس کے پاس نہ ہو اور نہ خرید کر آزاد کر سکتا، تو پھر 2 مہینے کے یہ جو قاتل ہے وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا اور درمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہیں کرے گا، یعنی اگر 50 روزے رکھنے کے بعد اس نے رکھے تھے 50 روزے، اور 50 روزے رکھنے کے بعد اس سے کوئی معاملہ ہو گیا تو پھر اب جو ہے نا وہ یعنی اس نے ایک دن چھوٹ گیا تو اب وہ سرے 9 دوبارہ سے رکھے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بیچ میں لگاتار رکھنے شریعت کہتی ہے۔ وَمَن یقتل اور جو شخص قتل کرے مؤمنا متعمدا مومن کو دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر، فجزاؤہ پس بدلہ اس کا جہنم جہنم ہے، خالدن فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ، اور نمبر 2 سزا اس کے لیے اللہ کا غضب ہے، نمبر 3 ولعنہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، نمبر 4 وعد لہ اللہ نے تیار کیا اس کے لیے عذابا عظیما بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا ضربتم جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو خوب تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا نہ کہو لمن اس کے بارے میں القا الیکم السلام جو تم سے تمہارے سامنے سلام لے آئے، لست مومن تم مت کہو کہ وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ایک غزوے پہ ایک موقع پر صحابہ کرام کے سامنے ایک ایسے آدمی آیا جو کافر تھے اور ان میں لڑائی ہوئی، اور جب مسلمان کا اس پہ غلبہ ہوا، مسلمان اس کو مارنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو صحابی رسول نے یہ سمجھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے ایمان لا رہا ہے، ایمان کو ڈھال بھرا رہا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ گیا تو حضور نے اس کو ناپسند کیا، اور اللہ نے آیات نازل فرمائی کہ جب تمہیں کوئی کہہ دیتا ہے میں مسلمان ہوں تو تم مت کہو لست مومن کہ تم ایمان والے نہیں ہو،
تب تک ہونا چاہتے ہو تم عارض الحیاتی دنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، لیکن جو اللہ کے پاس ہے مغانم کثیرہ، وہ بہت ساری غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم، اس طرح تھے تم من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا، پس تم خوب تحقیق کر لو، اور بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما، اس کاروائی پہ، تعملون جو تم کرتے ہو، خبیرن، خبردار. لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہوتے اللہ کے راستے میں ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، بیٹھے رہے، غیر اولی ضرر، سوائے اس کے کہ جو نکل ہی نہیں سکتے تھے، جنہیں کوئی نابینا ہے، بیماری ہے، معذور ہیں. ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ، اور ایک وہ جو گھر پہ بلا وجہ بغیر عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ برابر نہیں ہے. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، مجاہدین کو، ان جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، ایسے لوگوں پر، قاعدین جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کو فضیلت ہے درجات، وہ درجے کے اعتبار سے. وہ کلنا، ہر ایک سے، وعد اللہ، وعدہ کی اللہ نے، حسنہ بھلائی کا، فضل اللہ، فضیلت عطا کی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، القاعدین گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر، اجر عظیمہ، بہت بڑی فضیلت. درجاتی منہ، یہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے، مغفر اور بخشش ہے، اور رحم اور مہربانی ہے، وکان اللہ، اور اللہ ہے غفور، بخشنے والا، اور رحیم، اور رحمت کرنے والا. تو فرمایا، تو جو آدمی مومن کو جان بوجھ کر دیدہ دانستہ کرے، قتل کرے، اس کی سزا بیان فرمائی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر خدا کا غضب، لعنت اور بڑا عذاب ہے. اور اب باقی قتل کا بدلہ قتل تو ہے، یعنی جس نے جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کی سزا یہی ہے کہ قصاص لیا جائے گا، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. پھر آخر میں اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کا درجہ ہی، ان کا مقام ہی اللہ کے ہاں اور ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا جان مال قربان کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں. ان کا مقام بھی اللہ کے ہاں اور ہے، یعنی ان کی عزت، اور انہیں جو اللہ نے مقام دیا، اس کا لیول ہی کچھ ہوگا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائک، جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. جب کافروں کی جان نکالتے ہیں فرشتے، قالو، تو کافروں کو کہتے ہیں، فیما تم کس حال میں دنیا میں رہتے تھے. قالو، وہ کہیں گے، دیکھو، کننا مستضعفین، ہم کمزور تھے، فی الارض، زمین میں، یعنی ہم ایسی جگہ تھے جہاں ہم دینی احکامات کو، دینی شریعت کو نہیں لاگو کر سکتے تھے. تو قالو، فرشتے کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، تم ہجرت کر جاتے، فتہاجروا فیہا، اس زمین چھوڑ جاتے. اولائک کا، پس وہ لوگ، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. الا المستضعفین، مگر وہ کمزور لوگ، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون، جو واقعتاً طاقت نہیں رکھتے تھے، حیلتاً، کسی تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ نہیں راہ پا رہے تھے جہاد کی، تو ہجرت کی، تو انہیں معافی ہے. اولئک، پس وہ لوگ، عسى اللہ، قریب ہے اللہ، ان یعفو عنہم، ایسے لوگوں کو معاف کر دے. وکان اللہ، اور اللہ عفوا، معاف کرنے والا، غفورا، اور بخشنے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، یجد، پائے گا وہ، فی الارض، زمین میں، مراغمن، بھاگنے کی جگہ، کثیر، بہت ساری، وسعہ، اور وسعت، اور گنجائش. یعنی جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ انہیں زمین ان کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں. ومن یخرج، جو شخص نکلا، من بیت، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اور اس کے رسول کے راستے میں، یعنی وہ، اس نے ہجرت کی نیت کی لیکن وہ ہجرت کر نہ سکا، ثم یدرکہ الموت، اسے موت آ گئی، تب بھی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، وہ مہاجرین میں سے ہی لکھا جائے گا، اللہ کے ذمہ اس کا اجر لازم ہو گیا. وقان اللہ، اور اللہ غفور رحیمہ، بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے. فَإِذَا ضَرَبْتُمْ، جب تم سفر کرو، فی الارض، زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، تقصروا من الصلاۃ، کہ وہ نمازیں قصر پڑھیں گے. اس میں عزیمت ہی ہے، اور ایک ہے رخصت. ہاں، تو ہم نے اس پہ رخصت پر عمل کرنا ہے، یعنی سفر ہوگا تو ہم نے اس میں کسی بھی صورت میں مکمل نماز نہیں پڑھنی. جو فرائض ہے وہ 2 ہو جاتے ہیں، 4 فرائض 2 ہو جاتے ہیں. فرمایا، ان خفتم، اور اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں. ان الکافرین کانوا، بے شک کافرین جو ہے، کانوا لکم، ہیں تمہارے، عدو مبینہ، کھلے دشمن. تو یہاں صلاۃ خوف اسے کہتے ہیں، کہ تم سرحد پر ہو، اور تمہارا کسی دوسری قوم کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، اور نماز کا وقت آ گیا، تو تم نے صلاۃ الخوف پڑھنی ہے. وہ کیسے، یعنی وہ نماز کیسی ہوگی؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب اے نبی آپ ان میں ہوں گے، فَأَقَمْتَ، تو آپ امامت کروائیں گے، لَهُمُ الصَّلَاةُ، ان کے لیے نماز کی. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، پس چاہیے کھڑا ہوگا ایک گروہ، منہم، ان میں سے، معک، آپ کے ساتھ، یعنی آپ امامت کرا رہے ہیں، یہ گروہ آپ کے پیچھے ہے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ساتھ ہتھیار بھی رکھیں گے.
فَإِذَا سَجَدُوا پس جس وقت وہ سجدہ کرے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو پس چاہیے یہ لوگ آپ کے پیچھے سے ہو جائے، یعنی یہ پیچھے والے آپ سجدہ کریں گے نا جب، تو وہ پیچھے والے جنہوں نے ایک رکعت پڑھی وہ چلے جائیں، فَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اور جو لڑ رہے ہیں وہ آ جائیں، اخرى دوسرا گروہ، لم یصلوا جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وہ اب آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو وہ دوسری رکعت میں آ کے شامل ہو گئے، پہلی والی ایک رکعت پڑھ کے چلے گئے، تو یہ جو آئے ہیں ولی اخذ حذرہم وہ بھی اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان رکھیں، واسلحتہم اپنے ہتھیار رکھیں، ود الذین پسند کرتے ہیں وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، لو اس بات کو تغفلون کہ تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے، تو اس لیے فرمایا مومنوں کو کہ اپنے ہتھیاروں کو ساتھ رکھنا ہے، وامتیاتکم اور اپنے سامان کو، فیمیلون پس وہ حملہ کر دیں گے علیکم آپ پر میلۃ واحدہ اچانک، ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں آپ پر، ان کان بکم اذن اگر کوئی تکلیف ہو من مطر بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی یا بیماری کی وجہ سے، ان تضعوا اسلحتکم تو تب تم اپنا ہتھیار اتار سکتے ہو، وخذوا حذرکم لیکن اپنے بچاؤ کا سامان پھر بھی ساتھ رکھو، ان اللہ بے شک اللہ نے اعد تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ عذاب جو ہے رسوا کر دینے والا اور ذلیل کر دینے والا۔ تو ان آیات میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کیا گیا کہ جب نماز پڑھنی ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ بھی ہو رہا ہے، نماز کا وقت بھی آ گیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وہ طریقہ بیان فرمایا جسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز قائم کر لو، یعنی نماز ختم کر لو، فاذکروا اللہ تو نماز کے بعد اللہ کو یاد کرو، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، وقعوداً بیٹھنے کی حالت میں بھی، ولا جنوبکم اپنے پہلوؤں کے بل بھی، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور جب تم مطمئن ہو جاؤ دشمن سے کہ اب وہ تمہارا دشمن تمہارے آس پاس نہیں ہے، یعنی دشمن سے مطمئن ہو جاؤ کہ دشمن اب یہاں موجود نہیں ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو، ان الصلاۃ کیونکہ جو نماز ہے کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتاباً فرض کی ہوئی، موقوتا مقررہ وقت کے اندر، ولا تہنوا دیکھو سستی نہیں کرنی، فی ابتغاء القوم دشمن قوم کی تلاش میں، ان تکونوا تعلمون اگر تم زخمی ہوئے ہو، فانہم یعلمون تو بعض غزوات میں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، کما تعلمون جیسے تم زخمی ہوئے ہو، وَتُرْجَوْنَ ترجون تمہیں تو امید پھر بھی ہے من اللہ اللہ سے، ما اس چیز کی لا یرجون جو انہیں امید نہیں ہے، تو جب ان کے لیے آخر میں مرنے کے بعد کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی چیز انہیں نظر بھی نہیں آ رہی کہ ہم فتح یاب ہو جائیں گے یا ہمیں جنت ملے گی، پھر بھی وہ لڑ رہے ہیں اپنے باطل ہونے پہ، تو تم تو حق ہونے پہ مرے بھی شہید بھی ہوئے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے، تو پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو، کان اللہ اللہ ہے علیم جاننے والا، حکیمن اور حکمت والا۔ انا بے شک انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف الکتاب بالحق کی کتاب حق کے ساتھ، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اس چیز کے مطابق اراک اللہ جو اللہ نے آپ کو سمجھائی اور دکھائی ہے، ولا تکونوا نہ ہو جائیے آپ للخائنین خیانت کرنے والوں کی طرف خصیما جھگڑنے والے، واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگی، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے غفور اور بخشنے والا، رحیم اور مہربان، ولا تجادل اور نہ جھگڑا کریں آپ ان الذین لوگوں کی طرف سے یختانون جو خیانت کرتے ہیں انفسهم اپنے نفسوں میں، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا من اس کو کارا جو ہو خوانا خیانت کرنے والا، اثیما اور گناہ گار، یستخفون من الناس لوگ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ نہیں چھپتے اللہ سے، وهو معهم اللہ تو جبکہ ان کے ہر وقت ساتھ ہے، اذ یبیتون جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ماں اس چیز کا لا یرضا جس اس پر اللہ رب العزت راضی نہیں، من القولی بات میں سے، اکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں اس کا محیطہ احاطہ کیے ہوئے، ہاں انتم ہاں اولائی خبردار تم یہ ہو، جادل تم جھگڑا کیا تم نے، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ومن یجعل اللہ پس کون جھگڑا کرے گا اللہ کے سامنے ان کی طرف سے قیامت والے دن، یا کون ہوگا ان کے لیے وکیل، بس جو شخص کرے گا برا عمل یا ظلم کرے گا اپنی جان پر، پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا، اور جو کوئی کمائے گا گناہ یکسبہ علی نفسہ ہی وہ اپنی جان پر کمائے گا، اور اللہ بھی جاننے والا ہے حکمت والا ہے، اور جو کوئی کرے گا خطا یا گناہ پھر تہمت لگائے گا ایسے آدمی پہ جو بری ذمہ ہے، یعنی کرنے کے بعد دوسرے پہ ڈالے گا، تو پس تحقیق اٹھایا اس نے بہتان اور صریح گناہ۔ جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، آپ نے اس کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے،
اور آپ اور نہیں ہے خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے آپ ہوں. یعنی جو ایک واقعہ تھا اس میں جو پیش آیا کہ خائن جو تھا ایک آدمی تھا جس کی طرف سے خیانت ہوئی، اور وہ حضور کی مجلس میں پہلے ہی چلا گیا اور اپنے آپ کو سچ ثابت کر دیا. وہ جب پہلے چلا گیا تو جو سچ والے تھے، جو سچے تھے، جب وہ آئے تو حضور نے ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ جو خائنین تھے حضور نے سمجھا یہ اپنی بات میں سچے ہیں. تو اللہ نے بیان کی آیات اور جس میں فرمایا کہ آپ ان کو سچا نہ سمجھے بلکہ وہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے آپ کو. اور فرمایا آپ نہ جھگڑا کریں جو خیانت کرنے والے ہیں اپنی جانوں میں ان کی طرف سے، یعنی یہی مراد ہے کہ وہ اپنے آپ کو یوں شو آف کروائیں گے کہ وہ اپنی بات میں سچے ہیں. تو آپ بھی ان کے ساتھ مل کے یہ نہ کہیں لوگوں کو کہ وہ اپنی بات میں سچے ہیں بلکہ یہ جھوٹے ہیں. اللہ جانتا ہے جو وہی بات چھپاتے ہیں. اور دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہے، عرش پر بھی ساتھ ہے. اللہ ہر معاملے میں علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے اللہ ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہے. اور اللہ ان کے راتوں کے مشورے پہ راضی نہیں ہے. یعنی یہ راتوں کو مشورہ دیتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، آپ کی جان کو نقصان پہنچانے کا، اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اور سازشیں کرتے ہیں. منافقین ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں. تو اللہ ان کی چال بازیوں سے آپ کو آگاہ کر دے گا. اور یہ کوئی بھی کوئی گناہ کرے گا، پھر وہ گناہ کر کے اس کی گناہ کی تہمت دوسرے پہ لگائے گا، تو وہ پھر اپنا تو گناہ کا وبال اٹھائے گا، تہمت کا بھی وبال اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. ولولا فضل اللہ سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. یہیں تک سبق مکمل ہوا جس میں ہم نے غزوات کے متعلق کچھ پڑھا، پاک دامن عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے کہ پاک دامن عورتیں اور محسنات جو پہلے سے نکاحوں میں ہیں ان کا آپ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. باندیوں کے احکامات اللہ نے بیان کیے. مہر کے متعلق ہم نے پڑھا. یتیموں کے حقوق جو تھے وہ پڑھا. صلاۃ الخوف کا طریقہ پڑھا. اور غزوات میں مسلمانوں کی جو اللہ رب العزت نے ان کی فتوحات کے متعلق بیان کیا وہ چیزیں پڑھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں پوائنٹ اپنے پاس رکھ لیا کریں کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتے. تھکاوٹیں بھی اتر جاتی ہیں اور وقت بھی گزر جاتا ہے، رمضان بھی گزر جائے گا اور یہ محفلیں بھی ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ جو پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، جو اپنا وقت لگایا ہوا ہے، یہ ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے اعمال اور میزان کو وزنی کرنے کا سبب بنے گا. اس لیے اس کو اس نیت سے پڑھا کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه وذريته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین. کسی کا کوئی آمین آمین. سوال ہے تو آپ کر